الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ باوا سے بلند کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک کے گجرے بھی پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شاعر اعلیٰ حضرت کے پہلے وہ دو شعر سنا دوں جو انہوں نے آقا کی محبت میں کہی اور پھر دو ہی شعر غوث اعظم کی محبت کے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے. آپ یہ بھی غور کیجئے گا ہم اور آپ کا انداز الگ الگ ہے, جدا جدا. کوئی کہتا کچھ چمکا دے, کوئی کہتا, بلکہ ہم میں سے آپ نے تو اکثر و بیشتر یہی کہتے ہیں یا اللہ جو بھی کچھ ہے دولت ہی عطا کر. سب کچھ دولت کو سمجھ رکھا ہم نے اور آپ نے. ایسے بھی ہو سکتا ہے کروڑ پتی اور انسان اور دال کا پانی پی رہا ہو, یا نہیں ہو سکتا ایسا؟ کروڑ پتی ہو اور ایسے بھی ہو سکتا کہ دل میں درد بھی اٹھ رہا ہو, ہے نا, اور صاحب جا کر کے اسپتال میں ایسی جگہ رکھا ہو جہاں بیٹا بھی نہیں جا سکتا ہو, جہاں بھائی بھی نہیں جا سکتا ہو. پیسہ تو بہت ہے, دعا یہ مانگو اللہ ہمیں زندگی صحت کے ساتھ عطا فرماتے. سبحان اللہ. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ صاحب کروڑ پتی ہو مگر نیند کی گولیاں کھانی پڑ رہی ہوں, اور صاحب جب نیند کی گولی ایک نہ کام کم کر دیا, بند کر دیا, اس کے کھانے کے بعد بھی پون گھنٹہ ایک گھنٹے تک نیند نہیں آتی, اور صاحب چندو سی پہنچے کہ ڈاکٹر صاحب اب تو وہ گولی بھی کم کام کر رہی ہے, انہوں نے ایم جی تھوڑی سی اور بڑھا دی. ایسے بھی ہو سکتا ہے شکر ادا کرو کھیت میں کھاد پکڑتے ہو مگر چارپائی پر بیٹھے ہی بیٹھے نیند آ جاتی ہے. جسے یہ میٹھی نیند آ جاتی ہے اس پہ اللہ کا فضل بھی تو ہوتا. سبحان اللہ. دعائیں بھی ہیں نیند آنے کی. اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں یا رسول اللہ نہ میں آپ سے چہرے نہ آنکھ نہ سر نہ بال نہ پیر نہ قدم نہ پیٹ کسی کے چمکنے کی بات نہیں کرتا, نہ اولاد کے چمکنے کی بات کرتا ہوں. میاں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو مکہ اور مدینے بھی جا کر کے وہی حساب لگاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں فیکٹری میں کیا ہو رہا ہوگا, وہ انسان کیا کام کر رہا ہوگا. مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب اٹھانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب اٹھانے والے, اور میرا دل بھی چمکاتے ہیں. ایسے نہیں ذرا غور سے بولیے گا. کئی مرتبہ یاسین خان صاحب کو دیکھا تھا مگر ان کا چہرہ الگ تھا, ان کا چہرہ الگ تھا. اب چہرہ الگ, ہم نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل بدلا, دل بدلا, اور جب دل بدلے گا تو چہرہ بدلے گا, جب دل بدلے گا تو انسان کی حالت بدلے گی, جب دل بدلے گا انسان کی کیفیت بدلے گی. اور جب دل بدلتا ہے اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں. ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو سنو میرے آقا کا پیغام. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. آمنہ کے لال محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تمہاری صورت نہیں دیکھتا. ورنہ تو مفتی عمران کا جلوہ ہوتا, ہم تو کہیں نہ ہوتے. اگر یہ حال ہوتا, اگر صرف چہروں کی باتیں ہوتی تو حضرت کی حضرت ہوتے, ہمیں کون پوچھنے والا ہوتا. مگر یہ سب اللہ کے فضل کی باتیں ہیں, اس لیے کہ یہاں چہرے نہیں دیکھے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے یہ خوبصورت ہے, آنکھیں موٹی ہیں, چہرہ صاف تندرست ہے, چلنے میں دیکھو تو زمین ہلتی ہے, آگے بڑھتا ہے مسجد میں پہنچتا ہے. ایک پتلا دبلا انسان جس کے گالوں میں گڈھے ہیں, آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں, اور صاف پیٹ اندر کو ہے, پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, حضرات بگڑے ہوئے بال ہیں, اور ٹوٹی ہوئی ٹوپی ہے, کئی جگہ سے پیپر میں لگا ہوا پجامہ ہے. مگر حالت یہ ہے اذان ہونے سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے, پہلی صف میں جگہ پاتا ہے, بالکل امام کے
پیچھے کھڑا ہے تو اب مسجد میں جب پیچھے امام کے ہو گیا ہے تو اب گاؤں کے پردھان کو بھی ہمت نہیں ہے کہ اس پھٹے پجامے والے کو امام کے پیچھے سے ہٹا کر سب سے پچھلی صف میں پہنچا دے. حضرات اب کسی ایم ایل اے کو بھی ہمت نہیں ہے کہ اب شام مسجد کی پہلی صف سے ہٹانے کے بعد پچھلی صف میں پہنچا دے. میں کہنے لگا ایسا کیا ہوا؟ یہ محفل میں آتے تو کرسی ان کے لیے خالی ہو جاتی تھی, یہ محفل میں آتے تھے ساتھ ان کے لیے جگہیں چھوڑ دی جاتی تھی, یہ جب محفل میں آتے تھے ان کے نام کے نغمے ہوتے تھے, ان کے نام کے ترانے ہوتے تھے. مگر یہاں کیا ہوا ہے؟ حالت یہ ہے کہ جس بندے کا پھٹا ہوا پھوٹا ہے مگر پیر اس کا موجود ہے اور وہاں پر MP کا سر نظر آ رہا ہے. آواز آئی عباس رضا, یہ دنیا کی پراپرٹی نہیں ہے, یہ دنیا کا میدان نہیں ہے. حضرات یہ کسی MP ایم کے مجلس کی جگہ نہیں ہے, یہ وہ جگہ ہے جو فرشتے بھی آتے ہیں تو احترام سے آتے ہیں. یہاں آیا جاتا ہے اپنے بلبوتے پہ نہیں, یہاں وہی آتا ہے جس کو خدا بلاتے ہیں. اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن غوث اعظم خواجہ کا ہندوستان علامہ مولانا عباس رضا صاحب قبلہ. نعرے تکبیر. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یاد رکھیے گا, ہاں یاد رکھیے گا حضرات, یہ ابھی 11 بجے ہیں اور ابھی نماز ہونی ہے 6:10 پہ غالباً. شاید فجر کی نماز 6:10 پہ 15 پہ یا 5 پہ ہو رہی ہوگی, ہے نہیں, وہاں ٹائم آگے پیچھے ہے. ہاں لیکن ہے یہی ٹائم 6 کے بعد والا. 6 گھنٹے ہو گئے 12 بجے کے بعد, اور اب تو ماشاءاللہ رات بہت جلدی اور بہت جلدی سے شروع ہو جاتی ہے. موقع ملتا ہے انسان کو رات میں سونے کا کم سے کم 10 گھنٹے, اس وقت کم سے کم 10 گھنٹے مل رہے ہیں. اتنی لمبی راتوں میں بھی اگر نہ اٹھ پائے تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی اور نہیں ہے. اتنی لمبی راتوں میں بھی اگر نہیں اٹھ پاتا ہے تو بتاؤ اس سے بڑا کم نصیب کون ہوگا جسے اتنی لمبی راتوں میں بھی سجدوں کی توفیق نہیں ہو رہی. تو آقا کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ صورت سے نہیں دیکھتا ہے, اللہ صورت سے, اگر صورت دیکھنا ہوتی تو حضرت بلال کو کون پوچھتا. رہنے والے حبشہ کے دیکھنے میں کالے ہونٹ موٹے ہیں حضرات, پیر موٹے موٹے ہیں, اور حالت یہ ہے حضرات, مگر حالت یہ ہے کہ دل بدلا ہے تو جنت کی بھولیں رشک فرما رہی ہیں. دل بدلا ہے, دل بدلا ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اس لیے کریم پاؤڈر لگا کر کے صورت بنانے کے چکر میں مت رہو, بلکہ عبادت کر کے دل کو بناؤ, دل کو بناؤ, دل کو. اور جس دن یہ دل بدلے گا, تہجد میں سبھی سوئے ہوں گے مگر یہ اٹھ کر کے نماز پڑھے گا, تہجد کی پڑھتا نظر آئے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے. اور برستا نہیں دیکھ کر اب رے رہے. ابھی آپ نے دیکھا نا, جمعرات میں بارش, جمعے میں بارش, ہفتے میں بارش اور اتوار میں بارش. صحیح سے جلوس بھی نہیں نکلا تھا اب تو اتوار کے دن, یا نکلا تھا جلوس؟ صحیح سے کیوں نہیں نکلا؟ بولے بارش تھی, بارش تھی. مگر صاحب بارش ہو رہی تھی اپنی جگہ ہے, مگر دیوانے انہی سڑکوں پہ نظر بھی تو آ رہے تھے. بارش ہو رہی تھی مگر دیوانے نظر آ رہے تھے. صاحب بڑے خوش تھے دوسری جماعت کے لوگ, بولے اب کا ربیع الاول نہ نکلے گا, مگر انہوں نے بھیگتے ہوئے لوگوں نے بتایا آج یہاں بھیگ رہے ہیں اور کل انشاءاللہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے نور اور میرے پیغمبر کی عزت و کرامت کے نور میں بھیگتے نظر آئیں گے. سبحان اللہ. بھیگ کر کے جلوس نکالا تھا تو میں نے بارش سے کہا تھا بھائی لنٹر پہ کیوں ہو رہی ہے, گلی میں کیوں ہو رہی ہے, یہ سڑک پہ کیوں ہو رہی ہے؟ اگر ہونا تو کھیت و کھلیان میں ہو, اگر ہونا تو لے کے اور صاف پیڑ پودوں میں ہو, وہ تو بڑھیں پلیں گے, اونچے ہوں گے, لیکن اس لنٹر پر کیا پیدا ہوگا؟ یہاں گلی اور گلیانے میں کیا پیدا ہوگا؟ یہاں تو کچھ نہیں ہونا ہے. تو بارش نے کہا تھا عباس رضا مجھے تو سخاوت سے مطلب ہے, کون لینے کے قابل ہے کون نہیں, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, مجھے تو صرف سخاوت سے مطلب ہے, سخاوت سے مطلب ہے. ہم نے کہا وہ بارش اگر تجھے سخاوت سے مطلب ہے تو پھر جس کے قدم کی بہاوت سے تجھے سخاوت ملی ہے,
अगर वो ना होते तो ये अंदर सखावत ना होती। हजरात यही तो मैं कहना चाहता हूँ, आज हम हैं और आप में सभी लोग हैं, नेकों को गले लगाते हैं, अच्छों को गले लगाते हैं, खूबसूरत को गले लगाते हैं, माल वाले को गले लगाते हैं, मगर कोई पागल को गले नहीं लगाता, कोई दीवाने को गला नहीं लगाता और कोई बुरे को गला नहीं लगाता। ये देखिएगा मदीने की गलियां है, नुक्कड़ पे एक खातून ने मेरे पैगंबर को रोका है और काफी देर हो गई गुफ्तगू करते करते बातें करते करते मेरे आका की पेशानी पे पसीना है। सहाबा निकल के जा रहे हैं और जब निकल के जा रहे हैं ना तो पता क्या हुआ, हज़रात सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कीजिएगा मेरी बात पर और फिर अपने अखलाक और किरदार को भी देखिएगा और जरा इस बात पे भी मुलावा कीजिएगा कि कहा था या रसूल अल्लाह ये पागल हो रहे थे, आप इसकी बातों में लगे, ये तो वो खातून है जिनके चचा भी नहीं सुनते, इसका तो इसकी बाप भी नहीं सुनता, इसकी माँ नहीं सुनती, इसके पड़ोसी नहीं सुनते, खानदान वाले नहीं सुनते। तो सुनो आका का जवाब, मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे दीवानों सहाबियों सुनो, जिसकी कोई नहीं सुनता उसका आमना दलाल सुनता है, जिसकी कोई नहीं सुनता उसका लाल सुनता है। अब जरा हम और आप भी देखें और बुरा मत मानिएगा, हमारी औलाद अगर हमारे सामने कुछ कह दे तो हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, चल निकल चल घर से, थूथली मत दिखाना, चेहरा मत दिखाना। माएँ गालियां देती है, मैं कहता हूँ गालियां क्यों देते हो बच्चे को, ये तुम्हारा ही तो बच्चा है, इन्हें दुआएं दो, दुआएं। अगर ये कोई गलत कर दे सर से सर रख करके कहो मौला ये साथ हमारा बच्चा नेकोकार नहीं है, गौसे आज़म का सदका होता फरमा दे। हम उन्हें तो देखो उन्होंने भूखे रखे मगर सवाब साथ उम्मत मोहम्मदिया को ऐसी ऐसी दुआएं दी है। इसलिए तो आला हजरत कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर आबुरे रहमत, आबुरे रहमत। रहमत का जो बादल है ये आसमान का बादल रहमत का बादल है, मगर मेरे आका उससे बड़े रहमत के बादल है। बरसता नहीं देख कर अपने रहमत और बदों पे भी बरसा दे बरसाने। हाँ, इसलिए कहा था कि साफ सखावतों का नहीं बल्कि वो तो माइल बकरम है, कोई फाइल ही नहीं। अरे राह दिखाएं किसे, कोई रह मंजिल ही नहीं, कोई चलना ही नहीं चाहता। आओ गौसे आज़म के ताल्लुक से और दो शेर सुना दूं। आला हजरत कहते हैं, आला हजरत गौसे आज़म की बारगाह में कहते हैं, वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला कोई क्या जाने क्या है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है कलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है। एक मतलब ऐसा हुआ ना कि वो जो गौसे आज़म का कदम ही हाथी अला रकबती कुल्ली वली अला, तो मेरा ये कदम सात तमाम वलियों की गर्दन पे। तो साहब ख्वाजा गरीब नवाज भारत में थे, पहाड़ों में इबादत कर रहे थे, तो जैसे ही लोग कहते हैं कि लोग कहते हैं साहब या हमारा सलाम वहां तक कैसे पहुंचेगा। अब गौसे आज़म का बगदाद का जब यहाँ तक आ सकता है तो हम गुलामों का साहब मक्का और मदीना क्यों नहीं जा सकता है। हमारा ख्वाजा गरीब नवाज भारत में बैठ करके बगदाद की आवाज सुन सकते हैं, तो क्या कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरे जमाने की आवाजें नहीं सुन सकते। यहाँ बैठे हैं ख्वाजा गरीब नवाज इबादत में मशगूल है, जब इतना कहा ना तो सर को झुका दिया। अब्दुल कादिर जिलानी के इस फरमान पर साहब ख्वाजा गरीब नवाज ने सर को झुकाया और इतना कहा था, बल अला आईनी बरासी, आए अब्दुल कादिर तुम्हारा कदम हमारी गर्दन पे ही नहीं है, हमारे सर और हमारी आंखों पे भी है, हमारे सर और हमारी आंखों पर भी है। मगर एक बंदा ऐसा भी था जिसने नहीं माना। बोले कौन अब्दुल कादिर है? आज नहीं मानने ना लोग, आज नहीं मानने। बोले कौन है अब्दुल कादिर, कौन है अब्दुल कादिर? मैं नहीं जानता। मियां दिल में इतना वसवसा आया था, जितनी विलायत के दर्जे थे सभी तो फिर गए, सभी खत्म हो गए, सभी खत्म, इल्म खत्म, कमाल खत्म, खूबी खत्म, साहब जो इंसान के अंदर खूबी हो गई थी सभी खत्म। अब तो वो खाली डिब्बा रह गया, खाली डिब्बा, खाली डिब्बा रह गया। बड़ी देर हो गई, साफ समझ में नहीं आता किसी से मुलाकात हुई, क्या करें क्या नहीं करें। किसी ने मशवरा दिया जो वसवसा आया था उसे पूरा करो। बोले क्या मतलब? बोले बगदाद जाकर के गौसे आज़म के कदमों में जाके बैठ जाओ, गौसे आज़म के कदमों में जाकर। साहब बैठे महफिल हो रही थी, गौसे आज़म तकरीर कर रहे थे। आजकल हम और आप तकरीर करके मुफ्ती साहब ने तकरीर की माइक का सहारा, माइक से मुंह हटाया तो आवाज यहाँ की यही, अगर माइक से मुंह इधर हटा तो माइक आवाज यहाँ की यहीं आप तक नहीं पहुंची, और जब मोबाइल के सामने तो आप तक पहुंच रही है। हजरात मगर सुनो गौसे आज़म की 70-70 हजार लोग आ जाते, इस मजमे में सिर्फ 200-300 लोग होंगे, लेकिन साहब 70-70 हजार तक आ जाते। माइक नहीं बना था, माइक नहीं बना था, माइक नहीं बना था। मगर गौसे आज़म की सवाल हयात में लिखा हुआ, जैसे पहले इंसान सुनता था 70 हजार के नुक्कड़ पर बैठने वाला भी वैसे ही सुन रहा था। जैसा पहले इंसान
सुनता वैसे ही आखिरी वाला भी सुनता था। ये गौसे आजम की करामत है मेरे मुसलमान भाइयों, आप जरा गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा था कौन अब्दुल कादिर कौन है गौसे आजम, जब उनका सब कुछ छिन गया, जब पहुंचते हैं तो गौसे आजम की महफिल जमी है, नबी का चर्चा, नमाजों की बातें, रोज़ों की बातें, इबादत की बातें, कुरान की तिलावत है, इन तमाम चीजों की बातें हो रही थी। गया और जाने के बाद में हजरत बैठ जाता है। गौसे आजम ने पूछा क्यों आए हो, कहा ऐसे ऐसे हजरत एक वसवसा पैदा हुआ था, मगर फिर वो वसवसे की वजह से सब कुछ खत्म हो चुका है। फरमाया क्यों आए हो, कहा वापस लेने आया हो, कहा वापस लेना था तो खुदा की बारगाह में जाता, यहाँ आया क्यों, कहा इसलिए थे मैं समझता हूँ जो खुदा वाले होते हैं वो खुदा से जुदा नहीं होते हैं। मुझे पता है, जो पता है जो अपनी बारगाह से मिलना है वो वसीले के जरिए मिलना है, इसलिए मैं आया हूँ। गौसे आज़म ने इशारा फरमाया, सब कुछ जो दिया था वो भी और अपनी तरफ से बहुत खुद अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मौलाना अब्बास साहिब क़िबला, नारे तकबीर। जो कुछ था उनके पास पहले वो तो दे दिया, उससे मजीद और अता फरमा दिया, उसके अलावा और बढ़ा के दे दिया। उसके अलावा मांगो गौसे आज़म से, वसीले से उनके दुआएं करो, है ना, उनके वसीले से अल्लाह इन बुजुर्गों के वसीले से दुआएं बड़ी जल्दी कबूल फरमाता। मांगिएगा इन बुजुर्गों के वसीलों से। हजरात में ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर में हजरत ने फरमाया बलागत व इख्तिताम। हजरात मोहतरम, मैं इसलिए ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, हजरत ने एक बुजुर्ग की तारीफ बताई कि 11 रबीउल सानी आपकी पैदाइश है, इसके अलावा पैदाइश और भी है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरे मौलाना आए और साहब तकरीर करके जहाँ वो कहें कि तारीफ वलादत ये है, तो फिर या तो मुफ्ती इमरान को आप झूठा कहोगे या उन्हें पकड़ के कहोगे हम तो न माने या उन्हें माने। ये मुफ्ती साहब की बात करें तो उनकी बात करें, हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, तारीफ वलादत और तारीफ वफात में इख्तिलाफ है। अगर कोई आलिम आकर के अगर कोई दूसरी तारीफ बता करके चले जाए तो परेशान मत होइएगा। इन्होंने हजरत ने कोई तारीफ, मैं इसलिए ये बात जरूरी कहना चाहता हूँ, ऐसा मामला हमने देखा है अपनी आंखों से कि लोग कहते हैं साहब वो मौलाना ऐसे कहते चले गए, आप ऐसे कह रहे हो, तो हम किसकी माने। हजरत ऐसा होता है ना, कभी कभी इख्तिलाफ हो जाता है, तारीख साफ जहन में नहीं रहती है। किसी बुजुर्ग को कभी पता चला, किसी को कभी पता चला, उन्होंने वो तारीख नोट कर ली कि फला तारीख में पैदाइश हुई, दूसरों को फिर तो अलग पता चला, उन्होंने नोट कर लिया कि फला तारीख में पैदाइश हुई। इस वजह से साहब ये तारीख का इख्तिलाफ हमारे सामने आ जाता है। इसलिए याद रखिएगा, अगर कोई इख्तिलाफ के ताल्लुक से अगर कहते चले जाएं तो परेशान मत होइएगा। हजरत ने एक बुजुर्ग का कौल नकल फरमाया, किसी बुजुर्ग ने कोई और तारीफ बताई, किसी बुजुर्ग ने कोई और सी तारीफ बताई, किसी बुजुर्ग ने कोई और सी तारीफ बताई, इसलिए परेशान मत होइएगा। ये भी तारीफ मिलती है कि गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी यकुम रमज़ानुल मुबारक 470 हिजरी को पैदा हुए हैं, बल्कि वही तारीफ ज्यादा मशहूर है। हजरत ने भी एक तारीफ पेश कर दिया, मैं इसलिए जरूरी बार बार कह रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इस तारीफ वलादत और वफात की इख्तिलाफ की वजह से एक हजरत की हम गुस्ताखी कर जाएं और एक शान को हल्का कर जाएं, उनके इल्म को नापने और तोलने लगे। हजरात सुनिएगा, पैदा हो गए। मैं कहना चाहता हूँ वो बातें आपने सुनी है, रमजान में रोजा रखते, मगर गौसे आज़म का नाम लेने वाला आज रमजान के भी रोजे नहीं रखता है। उन पर वो रोजे जब रखते हैं जब रोजा फर्ज नहीं होता है, वो जब इबादत करते हैं जब इबादत फर्ज नहीं होती है, मगर उन्हीं का नाम लेने वाला खाता उनके नाम पे है मगर रोजा नहीं रखता है। हजरात और सुनिएगा, हजरात ये भी सुना करके ये बात और भी कह दूं मैं, हजरात आप देखें साहब इस वक्त पूरी दुनिया में जिनका सबसे ज्यादा कब्जा वो है यहूदी जमात। क्या है ये? बहुत सारी जमात है पूरी दुनिया में, ईसाई है, यहूदी है, मुसलमान है, साहब और भी जमातें हैं, बुद्धिस्ट मजहब है, बहुत तरह तरह के लोग हैं। उनमें से एक जमात है यहूदी जमात जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानती है। हजरात कुरान करीम में उनका तज़किरा है, कई जगह उनके बारे में आया है। हजरात ये यहूदी जमात है, आज पूरी दुनिया पर कब्जा इन्हीं यहूदियों का है। ये माइक हजरात जिस पर तकरीर हम कर रहे हैं बना हुआ
یہودیوں کا ہے یہ موبائل جس پہ ہم باتیں کرتے ہیں اور مکہ اور مدینہ دیکھتے ہیں. ہم گنبد خضرا کے نظارے یہیں بیٹھ کر کے دیکھ لیتے ہیں. یہودیوں کا بنایا ہوا ہے. اس میں گوگل حضرات یہودیوں کا, اس میں یوٹیوب بنایا ہوا یہودیوں کا, اس میں انسٹاگرام بنایا ہوا یہودیوں کا, فیس بک یہودیوں کا بنایا ہوا, تمام چیزیں یہودیوں کی بنائی ہوئی ہے. یہاں ایک بات اور اچانک میرے ذہن میں آ گئی. حضرات آپ فیس بک چلا رکھے ہیں یا واٹس ایپ, غور سے سنیے گا بات کو. حضرات فیس بک چلا رکھے ہیں, آپ نے موبائل آن کیا, نیٹ کھولا, آپ فیس بک چلا رکھے ہیں, واٹس ایپ چلا رکھے ہیں, چلاتے چلاتے کافی دیر ہو گئی, مگر کسی آپ کے چاہنے والے محبت کرنے والے نے فون کیا. وہ فون آپ کے موبائل پہ آیا, نمبر ملا. ہوتا کیا ہے, فیس بک ختم اور نمبر شو ہونے لگتا ہے. حضرات واٹس ایپ ختم اور نمبر شو ہونے لگتا ہے. میں نے کہا تھا وہ موبائل, ہمارا مقصد تو فیس بک دیکھنا تھا, تو نمبر شو کیا کیوں تو نے؟ ہماری مرضی کے خلاف. ہم تو واٹس ایپ تلاش کر رہے تھے, ہم تو ایک مضمون پڑھنا چاہ رہے تھے, ہم تو حالات یہ کرنا چاہ رہے تھے, ہم تو گوگل پہ کسی چیز کو سرچ کر رہے تھے, مگر تو نے میری تمام مرضی کی چیزوں کو اندر کر کے اور ساتھ یہ نمبر کو کیوں اسکرین پہ شو کر دیا. حضرات کہا تھا اس لیے وجہ یہ ہے, یہ فیس بک آج بنا ہے, واٹس ایپ آج بنا ہے, لیکن اگر موبائل کی ابتدا دیکھو گے تو صرف نمبر والا موبائل تھا, جس میں نہ فیس بک نہ تھا, نہ سن سکتے تھے آپ ویڈیو دیکھ سکتے تھے, نہ آڈیو دیکھ سکتے تھے, نہ سن سکتے تھے, کوئی بھی چیز دیکھنے اور سننے کی نہیں تھی, صرف بات کرنا, نمبر ملانا, صرف بات کرنا, یہی موبائل میں تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ موبائل کا اصل مقصد ہے بات کرا دینا, اصل مقصد ہے بات کرانا. اب موبائل ہمیں ایک مزاج دینا چاہتا ہے اور ہم سے کہنا چاہتا ہے, اے انسان اگر تو یاد رکھ, کیونکہ میرا اصل مقصد بات کرانا ہے, اس لیے تم فیس بک چلاتے ہو, میں روک دیتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں بات کر لو, میرا اصل مقصد ہے, میں اپنی ڈیوٹی پر آ جاتا ہوں. تو اب موبائل کہنا چاہتا ہے, اگر کھیت کو پانی لگاتے ہو, دکان بتاتے ہو, ڈاکٹر کی دکان ہو, رسول کی دکان ہو, ڈاکٹر کی دکان ہو, کپڑوں کی دکان ہو, بساس کی دکان ہو, کپڑوں کی دکان ہو, حضرات تو خیال میں ہو, کہیں پر ہو, تمہاری زندگی کا اصل مقصد پرچون کی دکان پر بیٹھنا نہیں ہے. اصل زندگی کا مقصد پیٹ میں کھاد بکھیرنا نہیں ہے, یہ تو زندگی کا اسباب ہے جو زندگی گزارنے کے لیے ہے. پھر کہو گے اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے اصل مقصد یہ ہے کہ تو ہو خدا ہو, تو ہو خدا ہو. کیا مطلب کہنا چاہتے ہو؟ میں کہنا چاہتا ہوں موبائل عقل والا نہیں, سمجھ والا نہیں, بدھی والا نہیں, دماغ والا نہیں, مگر پھر بھی تمام چیزوں کو ختم کر کے اپنے اصل مقصد پہ آ جاتا ہے. سب سے بڑا دماغ اللہ نے انسان کو دیا, سب سے بڑی عقل اللہ نے انسان کو دی. ارشاد فرمایا کھیت میں پانی پاک میں لگانا, پہلے اللہ کی عبادت میں آ جا تاکہ تو اپنے اصل مقصد کی طرف آ جائے اور زندگی کا لطف حاصل ہو جائے. غور کیجیے گا, یہ ایک موبائل نے مساج دیا ہے ہمیں, ایک موبائل نے کہ صاحب واٹس ایپ فیس بک سب ختم کیا, اور ختم کرنے کے بعد نمبر موبائل پر ہے, اسکرین پر نمبر. کیا کہنا چاہتا ہے کہ تمہارا اصل مقصد فیس بک اور واٹس ایپ نہیں ہے, بات کرنا اصل مقصد ہے. بات کرو, بار ہٹتا ہی نہیں ہے جب تک ادھر سے نہ کٹے نمبر, کٹا جب تک ادھر سے نہ کٹا نمبر ہٹتے ہی نہیں ہے. یہ حال ہے حضرات. ہم اور آپ بھی تو کسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں حضرات, مگر ہم غوث اعظم کے نام کا کھاتے تو ہیں, مگر ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اللہ ہمیں آپ کو سب کو ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش عطا فرمائے. ایک مرتبہ کہیے گا نا توقع سبحان اللہ. دنیا میں جو سب سے بڑا دنیا میں جن کا چرچا ہے, اور سب سے بڑی قابض جماعت ہے, اس کا نام ہے یہودی. اور پوری دنیا میں صرف 2 کروڑ, پوری دنیا میں یہودی کتنے, صرف یو پی کی آبادی پچھلے سروے کے مطابق 23 کروڑ ہے. پچھلے سروے کتنی ہے؟ 23 کروڑ. اور یہودی پوری دنیا میں کتنے؟ کل 2 کروڑ, یعنی 21 کروڑ یو پی کی آبادی اور زیادہ. خالی یو پی کی, ابھی بھارت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, صرف یو پی کی آبادی پوری دنیا کے یہودیوں سے زیادہ ہے, مگر پوری دنیا کا قبضہ ہی نہیں کا ہے, پوری دنیا پر قبضہ ہی نہیں کا. کیوں؟ مزاج سمجھے گا غوث اعظم کے واقعے سے یہ ساری ملا جلا واقعہ ہے. کیوں ہے ان کا قبضہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے یہاں ان کی بیویاں 1900 ہوتی ہیں, اور جب صاحب 1900 ہوتی ہیں تو ہماری آپ کی طرح آج موبائل نہیں ہوتا ان کے ہاتھوں میں, صاحب ڈرامے ناچ اٹھانے نہیں ہوتے ان کے ہاتھوں میں. کیا ہوتا ہے ان کے ہاتھوں میں؟ اگر کسی خاتون کو سائنس سے دلچسپی ہے تو اس کے سامنے سائنس کی کتابیں پڑھی ہوں گی,
اگر کسی خاتون کو اگر میتھ سے دلچسپی ہے، بایولوجی سے، صاحب ان چیزوں سے دلچسپی ہے، تو اس کے سامنے اسی چیز کی کتابیں پڑھی ہوں گی، کیا کرے گی؟ صاحب یہ بچہ پیٹ میں ہے مگر سائنس کی کتاب پڑھ رہی ہے ماں، میتھ کی کتاب پڑھ رہی ہے ماں، حضرات ان تمام چیزوں کی علوم و فنون کی کتابیں پڑھ رہی ہے ماں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہو سنبھالتا ہے تو ماں نے سائنس پڑھا تھا تو ان کا بچہ سائنس میں ماہر بن جاتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، سائنس میں ماہر، میتھ میں ماہر، جس چیز میں ماں نے پڑھا تھا اسی چیز میں ماہر ہو گیا۔ میں نے کہا تھا صاحب یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بات کہ کام ماں کرے اور پیٹ میں بچوں کے اثر پڑے۔ 7 پرت ہوتے ہیں ان کے، 7 پرت ہوتے ہیں، 7 پرت ہوتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ایک یہودی نے کان میں آ کر کے کہا تھا اگر ایسے سمجھ میں نہیں آتا تو غوث اعظم کا واقعہ پڑھ لو۔ سبحان اللہ، نہیں آتا تو عبد القادر جیلانی کا واقعہ پڑھ لو۔ مطلب کیا؟ بولے جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر ہوئی، استاد کی بارگاہ میں پہنچے، استاد نے کہا تھا بیٹا پڑھو اعوذ بسم اللہ۔ حضرت غوث اعظم خاموش، استاد نے کہا پڑھو بیٹا اعوذ بسم اللہ۔ اور حضرت غوث اعظم خاموش، کہا بیٹا پڑھو اعوذ بسم اللہ۔ حضرات تھوڑی دیر کے بعد جب میرے غوث اعظم عبد القادر نے پڑھنا شروع کیا، 18 پارے، کتنے؟ 18 پارے ایک ہی دن میں پڑھ ڈالے۔ حضرات استاد اس کے سند سے کھڑے ہو گئے، حضرت کو پڑھاتے ہوئے کافی زمانہ گزرا حضرت کو، مگر ہم نے تو دیکھا بچہ اعوذ پڑھے تو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، لفظ نکلتے نہیں ہیں، زبانیں گونگی ہوتی ہیں اور سب ہٹلاہٹ ہوتی ہے، مہینہ نکل جاتا ہے، اعوذ اور بسم اللہ یاد نہیں ہوتا ہے، الف با تا سا کا پارا سینے سے لگا ہوئے سالوں سال گزر جاتے ہیں مگر وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اے عبد القادر تم نے 18 پارے اور ایک ہی دن میں سنا ڈالے، ابھی تو سمجھداری کا زمانہ بھی نہیں ہے اور ایک دن کے سمجھ پڑھ ڈالے۔ کہا میری اماں 18 پاروں کی حافظ قرآن ہے۔ سبحان اللہ، یاد نہیں امی کو، صبح کو سو اٹھتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں، شام کو سو کے قرآن پڑھتی ہیں، صبح کا ناشتہ تیار ہے تو قرآن کی تلاوت، دوپہر کا کھانا تیار تو قرآن کی تلاوت، شام کا کھانا تیار تو قرآن کی تلاوت ہے۔ حضرات نے محترم کہا 18 پارے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یا میری ماں تلاوت کرتی ہے تو میں ماں کے پیٹ میں اپنے امی کی تلاوت کو سنتا تھا۔ پوچھا سبحان اللہ، تھا اور سن کر کے میں نے انہی باتوں کو یاد کر لیا اور یاد کرنے کے بعد وہی سنایا، ہمیں سمجھ میں آ گئی ایک یہودی کی مت مانو مگر غوث اعظم کی تو مانو۔ سمجھ میں آ گئی کہ اگر مائیں وہی کام کرے تو 7 بچے پر اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث سنو، قرآن پاک نے فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اللہ فرماتا پہلے 40 دن یہ ناپاک پانی رہتا ماں کے پیٹ میں، 40 دن تک ناپاک پانی، جیسا ناپاک پانی ہوتا 40 دن ویسے ہی ناپاک پانی۔ پھر آگے قرآن نے فرمایا پھر اگلے 40 دن میں جیسے کلیجی ہوتی ہے نا، لال لال کلیجی خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، 80 دن ہو گئے اور پھر اگلے 40 دن میں قرآن نے فرمایا یہ گوشت کی طرح سفید بن جاتا، کھال آ جاتی ہے، ہڈیاں بن جاتی ہے۔ کتنے دن ہوئے یہ صاحب؟ 3 مرتبہ 40 جوڑ لو، 40 پھر 40 80 پھر 40 120 دن ہو گئے۔ اگر ان کے مہینے بناؤ گے تو یہ 4 مہینے ہوتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے جب یہ 4 مہینے کا آخری دن ہوتا اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، فَيَكْتُبُ عَمَلُهُ وَرِزْقُهُ وَأَجَلُهُ وَشَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا اور 4 چیزیں نوٹ کرا دیتا ہے ماہی کے پیٹ میں۔ ابھی 120 دن ہے حضرات، 4 مہینے کا آخری دن ہے، وہ فرشتہ آ جاتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ بچے کی آخر کا عمر لکھتا ہے، اس کی روزی لکھتا ہے حضرات، اس کی موت لکھتا ہے اور پھر اس کا بدبخت ہونا اور نیک بخت ہونا لکھتا ہے۔ یہ 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں ماں کے پیٹ میں۔ اب میں کہنا چاہوں گا اگر آپ چاہتے ہو کہ بچے اچھے ہو جائیں، حضرات محترم تو ماں اور باپ نہ ٹی وی دیکھے نہ فلم دیکھے نہ گانے دیکھے کچھ نہ دیکھے، بلکہ جب 120 دن ہو حضرات پہلے بھی عبادت کرا بعد میں بھی، مگر جب 120 دن والا آخری دن آئے 4 مہینے کا آخری دن، مصلی بچھا دو اپنے گھر کے کونے میں، سارے لوگ سو رہے ہو، اپنی بیوی کو بھی لے لو، خود بھی بیٹھ جاؤ اور مصلی بچھا کر بیٹھ جاؤ اور دعا کرو میرا پروردگار ابھی ایک فرشتہ تیری طرف سے آنے والا ہوگا جو میرے بیٹے کی تقدیر لکھے گا، میرے بیٹے کا نیک و بد ہونا لکھے گا، میرے بیٹے کی موت لکھے گا، میرے بیٹے کا رزق لکھے گا۔ اے اللہ رزق تیرے دستے قدرت میں ہے، موت تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ 120 دن پر بیٹھ جاؤ، مصلی بچھا دو، دعا کرو پروردگار اعظم ہماری تو یہ قسمت نہیں ہے مگر پروردگار غوث اعظم کے صدقے میں میرے بیٹے کی قسمت کو اچھا فرما دے، غوث اعظم کے صدقے میں میرے بیٹے کو نمازی بنا دے، میرے بیٹے میں اچھا رزق فرما دے، اس کا سعید ہونا سامنے پکو والے دے۔ ہم اس وقت دعا کرو گے، اب آپ فرشتہ لکھی رہا
دعا کر رہے ہیں جیسا کہتے ویسے لکھتے چلے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت خواجہ کا ہندوستان حضرت اللہ مولانا عباس صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے گا. میں بس عمل کی طرف تھوڑی سی بات اور عرض کروں گا. 10-15 منٹ اور برداشت کیجئے گا. ایک مرتبہ ذرا کلمہ سنائیے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو کیجئے گا. گانے، فلمیں، ڈرامے اور ساتھ یہ پاکستان کے ناٹک یہ ہماری ماں بہنیں بہت دیکھتی ہیں. یہ افسانے، یہ کہانیاں، پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں چل رہی ہیں، ہے نہیں؟ انہیں مت دیکھیے گا حضرات. یہ کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، ہمارا اپنا ہی بگڑتا ہے. کسی اور کا نہیں بگڑتا ہے، ہمارا اپنا ہی تو بگڑتا ہے. اس لیے حضرات وہ جو آپ نے بار بار سنا نا کہ صاحب غوث اعظم کی مفاطمہ ام الخیر کے عالم تھا، میں وہ پوری ٹاپک پر تقریر پر نہیں جانا چاہتا. حضرات ہم تقریریں تو بہت کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، مگر یار ہماری ماں اور بہنیں حضرت فاطمہ کے نقش قدم کی مٹی کب عطا لیں گے؟ انہیں بھی تو ضرورت ہے اس بات کی، ہے نہیں؟ انہیں بھی تو ضرورت. ہماری ماں بہن کا تو عالم یہ ہے، اگر ڈاکٹر کی دکان پر چلے جا تو پورے راستے میں برقع نقاب ہوگا اور ڈاکٹر کے سامنے جا کر کے چوکھا کھول دے، پوری نقاب الٹ جائے. بولے ہاں یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرے بھائی ہیں. پورا چوکھا الٹ دیا. یہ حال نقاب الٹ دیا. قرآن تو فرماتا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وآبائهن او آباء بعولتهن وابنائهن وابناء بعولتهن اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او بالتفصيل. بڑی لمبی آیت ہے یہ قرآن کریم کی، بڑی لمبی آیت ہے 18واں پارہ کی. قرآن تو فرماتا ہے کہ اپنے تمام چیزوں کی حفاظت کرو، اپنے چہرے کی بھی حفاظت کرو اور تمام باتوں کی حفاظت کرو. چہرہ دکھانا ہے تو اپنے شوہر کو دکھاؤ، اپنے بیٹوں کو دکھاؤ، اپنے بھائیوں کو دکھاؤ. اس میں پوری لمبی تفصیل لکھی ہوئی ہے. اور صاحب یہی حالت ہے صاحب. کہیں کہیں سے یہ بھی مسئلہ آتا ہے، بولے حضرت انتقال ہو گیا، وہ صاحب عزت میں بیٹھی ہے، وہ جا سکتے کہ نہیں جا سکتے، وہ جا سکتے کہ نہیں جا سکتے. بڑا اچھا لگتا ہے اس وقت میں باتیں پوچھنا. کاش کہ یہ زندگی میں باتیں پوچھی ہوتی. عزت کے وقت تو صحیح اچھا ہے، لیکن عزت سے پہلے بھی تو یہ چیزیں ضروری ہیں، عزت کے بعد بھی یہ چیزیں ضروری ہے. کاش کہ ہماری پوری زندگی عزت کی طرح ہو جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزت کی طرح ہو جاتی تو بات ہی مزہ الگ ہوتا. حضرات آپ مثال کے طور پر آپ نے جو افلاطون نہیں دیکھا، نہیں سنا ہے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں. نہ کبھی افلاطون کھانے کا آپ کے دماغ میں آیا، کیونکہ جب افلاطون دیکھے نہیں ہے، بمبئی کی ایک خاص مٹھائی ہے افلاطون صاحب، وہاں سے بڑی قیمت میں حاصل ہوتی ہے. اور صاحب صرف وہاں کی افلاطون جب دیکھا ہی نہیں تو دماغ میں آئے گا کیا؟ جو چیز دیکھتے وہی دماغ میں آتا ہے. اس لیے تو قرآن حدیث اور ہمارے پیغمبر فرماتے ہیں انہیں پردے میں رکھ دو. جب دیکھے گی نہیں تو خیال آ گئی کیوں؟ جب دیکھے گی نہیں خیال آئے گا کیوں؟ اور آج کل تو برقع ہے نہیں، برقع. ہاں اللہ 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 اللہ. نیچے میلے کپڑے اور برقع دیکھو تو ایسے لگا کہ ہاں نیچے میلے کپڑے اور برقع، یہاں سے بھی کٹ نظر آ رہے ہیں، وہاں سے بھی کٹ نظر. اب تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پنکھ سلوا لیے، یہاں تک تو پنکھ بھی لگے آ رہے ہیں برقعوں میں. حال یہ ہے یعنی جو چیز چھپانے کے لیے تھی اب وہ چھپانے کے لیے نہیں، وہ فیشن میں آ گئی. اب فیشن میں آ گئی. سنو حضرات محترم، یہ جو حضرت فاطمہ ام الخیر غوث اعظم کی ماں ہے، انہیں لنگڑا لولا ویسے ہی نہیں کہا گیا ہے. انہیں اس لیے تو کہا گیا کہ انہوں نے شریعت مصطفیٰ کو فالو کیا ہے، شریعت مصطفیٰ پہ عمل کیا ہے. اور سنیں ایک حدیث اور سنا دوں. ایک صحابی رسول ریاض الصالحین میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، ان کے ساتھ ایک شاگرد تھے. وہ آئے ان کی بارگاہ میں آ کر کے حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کے کہنے لگے کیا میں تمہیں ایک جنتی خاتون دکھا دوں، ایک جنتی عورت دکھا دوں؟ شاگرد نے کہا حضرت یہ تو بڑے فضل کی بات ہوگی، بڑے کمال کی بات ہوگی، دنیا میں ایک جنتی عورت کا نظارہ کرو. ارشاد فرمایا الى رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی امرأۃ سوداء ہی الجنہ. کہا تھا ہی لکی الجنہ، کہا تھا آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب استاد نے کہا تھا بیٹے دیکھ یہ جو کالے رنگ کی عورت ابھی جا رہی ہے، توجہ کرنا، یہ کالے رنگ کی عورت جو ابھی جا رہی ہے پورے پردے میں ہے، یہ جنتی خاتون ہے. یہ کون ہے؟ جنتی خاتون. بولے بھائی کیا کمال ہے اس خاتون کا؟ وہ کہتے ہیں یہ حضور کی بارگاہ میں آئی تھی اور اس نے آ کر کے ایک بیماری کا تذکرہ کیا تھا. انی اسرع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے اوپر مرگی کا دعا پڑا.
کا دوڑا پڑتا ہے؟ مرغی کا دوڑا ایسا ہوتا ہے کہ کہیں بھی چلتے چلتے بچہ لڑکا عورت صاحب جوان بوڑھا کہیں بھی گر جاتا. مرغی کا دوڑا, روٹی بناتے بناتے بھی گر جاتی ہیں عورتیں صاحب لیٹرین تک میں گر جاتی ہیں, ٹوائلٹ تک میں گر جاتی ہے. یہ مرغی کا دوڑا ہوتا ہے. کہا یہ جنات کے اثر سے بھی ہوتا ہے مرغی کا دوڑا, جنات کے اثرات سے بھی دوڑے پڑتے ہیں, مرغی کا دوڑا پڑتا ہے. بولے یہ خاتون آئی تھی, پھر انہوں نے کیا کہا تھا, یہ حضور کی بارگاہ میں آئی اور انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے مرغی کا دوڑا پڑتا, دعا فرما دیجیے گا اللہ تعالیٰ میری بیماری کو دور فرما دے. تو حضور نے فرمایا تھا انکی ان صبرتی فلکی جنہ, اگر تم صبر کر لو تو جنت ملے گی بدلے میں. سبحان اللہ, بدلے میں اگر تم صبر کر لو تو بدلے میں کیا ملے گی. آج کل تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے, بارش اگر تھوڑی سی ہو جاتی ہے اللہ کو دیکھتے ہی نہ کیا معاذ اللہ نہیں کہتے ہیں یہ بات, اللہ کو دیکھتے ہی نام یا اور تو بس اللہ رحم فرما, وہ تو کیا کیا لفظ کہتے ہیں ہے نہیں, ایسے ایسے خطرناک لفظ. دعوت اسلامی نے اس پہ بھی کام کیا الحمدللہ. کلمات کفریہ لکھے ہیں, لوگوں کے درمیان کتابیں پہنچائی ہیں, انہوں نے لکھے ہیں کن کن باتوں سے انسان ایمان سے ختم ہو جاتا ہے, کفر ہو جاتا ہے. دعوت اسلامی کے قریب آئیے گا سبحان اللہ. ایسی ایسی باتیں. بولے اس نے کہا تھا میں جیسا دوڑا پڑتا ہے, تو انہوں حضور نے فرمایا اگر صبر کر لے تو جنت. تو اس عورت نے کہا تھا یا رسول اللہ میں صبر کر لیتی ہوں. تو حضور مسکرا کر الحمدللہ کام بن گئے نا, لیکن یا رسول اللہ اتنی دعا تو کر دیجیے گا کیا کہ اتکشف ہوں یا رسول اللہ جب مجھ پہ دورہ پڑتا تو میرا دوپٹہ اتر جاتا ہے. کیا اتر جاتا ہے؟ دوپٹہ. غور کیجیے گا کیا اتر جاتا ہے؟ دوپٹہ اتر جاتا. اتکشف ہوں حدیث کے لفظ نہیں ہے, دوپٹہ اتر جاتا ہے. یا رسول اللہ بس اتنی دعا کر دیجیے, دوڑا تو پڑے مگر سر سے دوپٹہ نہ سرکے. توجہ ہے آپ کی, ابھی جملہ محسوس نہیں کیا آپ نے. یہ وہ حالت ہے جس کا شریعت کا حکم نافذ نہیں ہے ابھی. یہ مرغی کا دوڑا پڑ جانا, بے ہوش ہو جانا, عقل کا ختم و زائل ہو جانا, عقل کا مکمل بے ہوشی اور غشی میں آ جانا, ختم ہو جاتا عقل کا. انسان کو اپنے ہوش و حواس پر قبضہ نہ رہے, پتہ نہ رہے, بالکل ختم ہو جائے. تو اب شریعت کی پابندی اٹھ گئی اس کے اوپر سے, شریعت کی پابندی اٹھ گئی. اگر وہ ننگی ہوگی تو گنہگار عورت نہیں ہوگی, سر سے دوپٹہ اترے گا عورت گنہگار کوئی بھی ہو گناہ نہیں ملے گا. مگر یا رسول اللہ اتنی تو دعا کر دیجیے گا کہ ساتھ جب مجھ پہ دوڑا پڑے تو سر سے دوپٹہ نہ اترے. آقا نے فرمایا جاؤ تمہارے سر سے دوپٹہ نہیں اترے گا. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حضور کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملتا. ایک شاعری تو اپنے انداز میں یوں کہتا ہے, ان کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کر رہی, فقط اشاروں میں سب کی نجات ہو کر رہی. اور جو رات کو کہہ دیا دن ہے بے دن نکل کر رہا, اور جو دن کو کہہ دیا رات ہے تو رات ہو کر رہی. میرے آقا کی بات ہی الگ ہے. میاں جب کے بعد پھر اس کے بعد میں کبھی دوڑا ہی نہیں, کبھی دوڑا بھی پڑا تو سر سے دوپٹہ نہیں اترا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ جنتی خاتون ہے, اور یہ جنت نمازوں کی وجہ سے نہیں مل رہی ہے, یہ روزوں کی وجہ سے نہیں, یہ شوہر کی خدمت کی وجہ سے نہیں. کیا وجہ ہے؟ صرف ایک پردے کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ. کس وجہ سے ہے؟ پردے کی وجہ سے. ہمارا جب پردے میں اتنا کمال ہے تو اسلام اور دین کی دوسری باتوں میں کتنا کمال رکھا ہوگا اللہ, کتنا کمال رکھا ہوگا اللہ نے. خیر بات صاحب, اب بات آگے چلی جائے گی. میں یہ صاحب کہنا صاحب دوسری باتیں اور عرض کیے دیتا ہوں. آئیے کہ میں تھوڑی سی اور باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں. ایک مرتبہ اور ذرا کلمہ سناتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک دن ان کی امی بیٹھی ہیں, بات چلنے لگی. حضرت غوث اعظم بولے امی جان میں نے بچپن میں تمہارے اوپر ایک احسان کیا تھا, بلکہ یہ کہا پیٹ میں تھا, میں کب احسان کیا. کہا ارے بیٹا ایسی کیسی باتیں کر رہے ہو, ماں باپ احسان کرتے ہیں بچوں کے اوپر, بچے کہاں احسان کر دیتے ہیں. نہیں امی جان آپ کو یاد کیجیے گا. بولے بیٹا بتاؤ کیا کیا تم نے. بولے امی جان آپ دیوار سے ایک چیز اٹھانے لگی تھی. بولے ہاں بیٹا. پھر بتاؤ آگے کیا ہوا. تم نے تمہارے پیٹ میں تھا اور اوپر بچھو بیٹھا ہوا تھا, دیوار کے اوپر بچھو بیٹھا ہوا تھا. میری نگاہ کے ولایت صاحب دیوار پر بیٹھے ہوئے بچھو کو دیکھ رہی تھی. آپ کہیں گے پھر غوث اعظم کی امی کیوں نہیں دیکھ رہی تھی. اما یہاں غوث اعظم کی امی کی بات الگ ہے, غوث اعظم کی کرامت دکھانا مقصد ہے. سبحان اللہ. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے, پھر بات کیا وہی لمبی پڑ جائے گی. صاحب کے صاحب وہاں سے صاحب نے اتارنا شروع کیا, مگر وہاں پر بچھو بیٹھا, آپ کو ڈنک مار دیتا اور بچھو کاٹ لیتا. میں نے پیٹ ہی میں انگڑائی لے لی.
میں نے پیٹ ہی میں انگڑائی لے لی اور جیسے ہی میں نے پیٹ میں انگڑائی لی ہے کروٹ بدلی ہے تم نے پیٹ کو پکڑ کے تو بیٹھ گئی زمین پہ اور پیٹ کو پکڑ کے زمین پر بیٹھی ہے. کہا امی اس بات کو یاد کرو اگر میں پیٹ میں انگڑائی اور کروٹ نہ لیتا تو تمہیں بچھو ڈنک مار دیتا. ہمیں سمجھ میں آ گئی بات جو غوث اعظم دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کی مدد فرماتے وہ زمانے میں آنے کے بعد ہی مدد فرمانے کی طاقت رکھتے ہیں. وہ زمانے میں آنے کے بعد بھی طاقت رکھتے ہیں. ایک مرتبہ اور ذرا کلمہ پڑھیے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کا آپ بات ہے غوث اعظم کی کرامت سے بہت ہے پوچھے گا. اچھا غوث اعظم کو کسی نے یہ نہیں کہا, سب یہی کہہ رہے ہیں کہ پیران پیر ہیں, روشن ضمیر ہیں اور صاحب پیر لاسانی ہیں اور صاحب وہ پیروں کے پیر ہیں, سب سے بڑے پیر ہیں. یہ بھی تو کہہ دو وہ سب سے بڑے مولانا. اس میں بھی ایک راز ہے, پیر مشہور کرنے میں یہ راز ہے. بولے مولانا کی طرف زیادہ مت دیکھو, پیر صاحب کی طرف دیکھو. ہاں ہم پیر سے پہلے تو مولانا ہو, پیر تو بعد میں بنے. پہلے مولانا تھے وہ, پہلے مفتی صاحب تھے وہ, پہلے عالم صاحب تھے وہ, پیر بعد میں بنے ہیں. بلکہ پیر ہوتا ہی نہیں ہے وہ, پیر صحیح معنی میں ولی ہوتا ہے جو خدا والا ہوتا ہے نا. خدا والے جاہل نہیں ہوتے الحمدللہ. حضرات پھر وہ بات لمبی چلی جائے گی صاحب. آج کل کے پیروں کے ساتھ چکر میں صحیح پیر مل جائے تو الحمدللہ. اور برا مت مانیے گا, میں شاید ہو سکتا پہلے بھی کہی ہو یہ بات. حضرات یہ صاحب مسجد برابر میں, گھر میں برابر میں کوئی صاحب پیر آئے ہوئے ہیں. برا مت مانیے, میں بھی ایک صاحب پیر سے مرید ہوں. آئے ہوئے ہیں صاحب, آ گئے, عورتیں بھی بیٹھی ہیں مرد بھی بیٹھے ہیں. صاحب خدمت کر رہے ہیں, کرنی چاہیے, خدمت کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. عورتوں کو آنا منع ہے مگر مرد خدمت کریں, پیر دبائیں, سر دبائیں, ہاتھ دبائیں, بڑی اچھی بات ہے. دبائیے گا مرد ہو کر کے مرد کا پیر صاحب. مگر میں یہ بھی تو کہنا چاہتا ہوں آپ سے بڑے درد کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ میں, اذان ہو جاتی ہے, نماز جماعت کی ہو جاتی ہے, نہ پیر صاحب جاتے ہیں نہ ان کے مرید جاتے ہیں. ذرا ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا, جو پیر صاحب صرف مسجد کی ایک دیوار کو اس والے برابر والے کمرے اور روم سے نکال کر کے مسجد میں نہیں لے جا سکے, وہ پیر صاحب میدان قیامت میں پل صراط پر کیسے لے کر کے جائیں گے؟ برا مت مانیے گا, میں صرف اور صحیح بات عرض کر رہا ہوں آپ سے. جو پیر صاحب گھر کے گھر سے نہیں اٹھا کر کے مسجد لے جا سکتے, اس پیر میں طاقت اتنی ہے ہی کب کہ وہ جنت میں لے جائے. اس لیے دھوکے میں مت آئیے گا ایسے پیروں سے. وہ پیر پیر نہیں ہے, صحیح معنی میں پیر وہ ہے جو اپنی طرف نہ بلائے, خدا کی طرف بلائے, اپنی یاد نہ دلائے, خدا کی یاد دلائے. صحیح معنی میں پیر وہ ہوتا ہے, کہیں مجھے دکھا دو بہجت الاسرار میں, کہیں دکھا دو غوث اعظم کی کتاب میں, کہیں پر غوث اعظم نے اپنے قصے سنائے ہوں اور انہوں نے صاحب وہ بھی بنا لیے ہوں بیچ میں بولے پیر صاحب آنے نعرہ تجھے لگانا, پیر صاحب آنے نعرہ تجھے لگانا, پیر صاحب آنے نظرانہ تجھے دے رہا, پیر صاحب آنے تو تجھے میاں ایسے ایسے دلال پیدا ہو گئے, ایسے ایسے دلال پیدا ہو گئے, ایسے ایسے ہمارے پیر صاحب وہیں دور سے تقریر نہ ہونے دیتے, ناطے نہ پڑھنے دیتے. حال یہ ہو گیا ہے, میں کہنا چاہوں گا حضرات محترم, جو پیر صرف اپنی یاد دلاتا ہے وہ پیر نہیں ہے. پیر تو وہ ہے جو خدا کی یاد دلاتا ہے. پیر وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کی سنت یاد دلاتا ہے, میرے آقا کا طریقہ یاد دلاتا ہے. سنو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی. صاحب ایک مرتبہ ایک انسان نے قسم کھا لی, بولے صاحب اگر میں نے ایسی عبادت نہ کی کہ جس میں میں اکیلا ہی ہوں تو پھر میری بیوی کو 3 طلاق. قسم بھی بڑی خطرناک ہے. اچھا حضرت مفتی صاحب سے بولا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا, تو مارتا ہے بیوی کو, تو مار دیا تھا قسم کھانی تو یوں کہتا میں بتا بیوی کو کھجیل لیا آپ کی قسم میں. بھائی بیوی کو طلاق سے کیا مطلب؟ بھائی بیوی کو غلطی نہیں کر رہی, قسم کھانا تو اپنے اوپر کھاؤ, میں بازو کٹوا. حالانکہ یہ جائز نہیں ہے, میں ایک بتا رہا ہوں یہ جائز نہیں ہے, قسم وہ بھی جائز نہیں ہے, قسم وہ بھی جائز نہیں ہے. بلکہ قرآن تو فرماتا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. اللہ کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ, اللہ کی قسم بار بار نہ کھاؤ. اپنے آپ کو یاد قسم کھانے کے لیے تم اپنے آپ کو منتخب کرتے کیوں ہو؟ اپنی بات میں اتنا دم پیدا کرو کہ لوگوں کو خود بخود اعتبار ہو جائے. مجھے بولو نا سبحان اللہ. یہ نوبت آتی کیوں ہے قسم کھانے کی؟ یہ نوبت آتی کیوں ہے قسم کھانے کی؟ کبھی ہو گیا صاحب قسم کھا لی کسی بات کو لے کر کا بہت اہم بات ہو, لیکن قسم کھانے کی قرآن تو فرماتا قسم مت کھاؤ, اللہ کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. اگر کبھی کوئی بات کہہ ہے تو نیکیوں کی قسم کھاؤ نا سبحان اللہ. ایک دوسرے کو باتیں ملانے اور باتوں کو سمجھانے کی قسم کھاؤ. یہ کون سی بات ہو گئی یہ صاحب قسم کھانے کی؟ اچھا ایک چیز اور ہے, میرے بیٹے کی قسم, میرے سر کی قسم, یہ تو قسم ہی نہیں ہے. ہاں میرے سر کی قسم, میرے بیٹے کی قسم, یہ تو کوئی قسم ہی نہیں ہے. لوگ کہا بھائی تو نے قسم توڑ, جب یہ قسم ہی نہیں ہے تو ٹوٹ کہاں سے؟
یہ قسم ہی نہیں ہے میرے بیٹے کی قسم، میرے سر کی قسم ہے نا، یہ قسم نہیں ہے، یہ قسم نہیں ہے، اور اس قسم کا پورا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ بات بیچ میں آ گئی تو کہہ دی میں نے۔ حضرات سوچئے گا، غور کیجئے گا کہ صاحب قسم کھا لی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں جس میں میں ہی اکیلا ہوں، بس اگر دوسرا ہو گیا تو میری بیوی کو طلاق، میری بیوی کو طلاق، میری بیوی کو طلاق ہے نہیں، میری بیوی کو طلاق۔ تو اس کو جملے کتابوں کے اندر لکھے طلاق کی 3 قسمیں ہیں، طلاق کی 3 قسمیں، ایک طلاق مغلظہ ہے نہیں، اور ایک طلاق بائن، اور ایک طلاق رجعی۔ ہاں مسلمانوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، میاں اتنی طلاق دے کے نپٹے ہیں جہاں تک کہ ساتھ چلے ہیں۔ نہیں بعض مرتبہ غصہ آ جاتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ یار حدیث شریف میں اس کا طریقہ بتایا۔ ہاں آقا فرماتے ہیں ان ابغض المباحات الطلاق، اللہ کو جائز باتوں میں جو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے۔ جائز باتوں میں طلاق دینا جائز ہے، لیکن جائز باتوں میں سب سے زیادہ جو اللہ کو غضبناک فرماتی ہے وہ بات کیا ہے؟ طلاق ہے۔ اس لیے کہ طلاق دینے سے 2 خاندان اجڑ جاتے ہیں، طلاق دینے سے بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، طلاق دینے سے بابا کی چین کی نیند ہو جاتی ہے، طلاق دینے سے صاحب اس کا گھر اجڑ جاتا ہے۔ طلاق دینا کھیل نہیں ہے حضرات، یہ تو ہم ماننے مودی جی نے اس میں صاحب وہ کیا ہے، لیکن کم سے کم طلاق کا گراف بھی کم ہوا ہے نہیں، اس معنی کا فائدہ بھی پہنچا ہے، فائدہ بھی پہنچا، حالانکہ وہ طریقہ غلط ہے، ہم اس طریقے پر نہیں جانا چاہتے، ہم نہیں جانا چاہتے حضرات۔ تو طلاق کی کئی صورتیں ہیں، کئی قسمیں ہیں، ان میں سے کچھ الفاظ ایسے بھی نقل کیے ہیں کہ جن سے طلاق پڑ جاتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ طلاق فائن کے الفاظ ہیں۔ انشاءاللہ ان میں سے مثال کے طور پر لڑائی ہو رہی ہے، بات طلاق کی چل رہی ہے، بات طلاق کی چل رہی ہے، مذاکرے طلاق کے وقت الفاظ بائنہ اور کنایہ سے طلاق دینا طلاق ہوتا ہے، اصول شاشی میں مسئلہ صاف لکھا ہوا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، طلاقی عورت کہہ رہی تھی مجھے طلاق دے دو تمہارے ساتھ نہیں رہنا، تو مرد نے کہہ دیا جا چلی جا اپنے گھر کو، تیری صورت دیکھنا نہیں چاہتا۔ علماء فرماتے ہیں طلاق بائن پڑ گئی، طلاق بائن پڑ گئی، عورت صاحب اس کے نکاح سے نکل گئی۔ تو اگر ہم پھر بھی ملتے ہیں اسی وجہ سے تو حضرات حالات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر آپ پر سب پر رحم فرمائے۔ تو صاحب غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، یہ میں نے ایک مثال اس میں پیش کر دی، غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا تھا اگر میں اکیلا عبادت میں نہ ہوں تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ میاں سب مولانا کے پاس گھوم آیا، بولے یار اب کیسے ہی بس تو جائے گی، یہ بھی ہوتا نہیں۔ مولانا کے پاس آ کر کے بولے حضرت کیا کروں، غصے میں تھی، بولا ہاں اور تو کھیل کود میں تو دیکھوں، بولے حضرت بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا، کیا کرتا کیا کرتا۔ یہ مائیں بہنیں بھی سوچیں، یہ یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا، میں جہاں تک تجربے میں پہنچا ہوں آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، جب بھی طلاق کی یا کسی چیز کی نوبت آئے گی تو عورت کے زیادہ بولنے کی وجہ سے آئے گی، عورت کے زیادہ بولنے کی وجہ سے آئے گی۔ اگر عورت خاموش ہو جائے تو مرد تو خود بخود سلنڈر ہو جاتا ہے، خود بخود خاموش ہو جاتا ہے، خود بخود خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر عورت سینہ تان کے بولے اب کر لے تو، اب آج کل کی عورتیں تو میاں تو طلاق پہ ہی آ جاتی ہیں، تو طلاق پہ آ جاتی ہیں۔ یعنی یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو، ہم نے سنا ہے ان بزرگوں کی زبانی کہ صاحب پہلے 4 پائی تک پہ نہیں بیٹھتی تھیں عورتیں، پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کی نہیں۔ کبھی ایک صاحب میری ماں بہنیں کہنے لگے کون سے مولانا کو بلا لیا۔ پہلی عورتوں کا عالم تو یہ ادب اور احترام تھا، ادب اور احترام تھا، اور آج تو سراہنے پہ بیٹھتی ہیں، مائیں کی پشور بیٹھا اگر بیٹھ دی جاتی ہے سراہنے پہ تو اٹھنے کو تیار نہیں ہے، ہاں اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ سب ایسی نہیں ہے، سب الحمدللہ یہاں کی بہت اچھی عورتیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ آپ ذرا غور کیجیے گا، طلاق طلاق یہ نوبت آنی نہیں چاہیے۔ پھر مولانا سے کہتے بولے مولانا کوئی راستہ بتا دو، ہاں مولانا بولیے پھر نہیں پھاڑا، بولے مولانا کوئی راستہ بتا دو، بولے ہاں مولانا کرنی لیے پھر رہ گئی راستہ، بولے مولانا راستہ بتا دو، ہمارا راستہ صرف ایک ہی ہے کہ طلاق مت دے، بات ختم، اس کے علاوہ راستہ ہی نہ ہے، راستہ ایک ہی ہے۔ میرے آقا فرماتے غصہ آتا تو غصہ آتا تو بیٹھ جا، اور بیٹھے سے غصہ آتا تو لیٹ جا، اور اگر اس پہ بھی ختم نہیں ہوتا تو وضو کر لے، اللہ وضو کی برکت سے غصہ ختم فرما دے گا۔ بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، اور غصہ آئے اتنا بھی نہ ہو سکے تو باہر نکل کے چل جاؤ۔ بھائی میں تو تمہارے گھر بنانے کی باتیں کر رہا ہوں، الحمدللہ میرا تو بنا ہوا ہے۔ ہاں اگر آپ میں سے کسی میں ایسی نوبت ہو تو گھر سے نکل کے چلے جاؤ، گھر سے نکل کے چلے جاؤ، گھر سے نکل کے میاں تھوڑی دیر مزاج آسمان کو ہوگا، اور پھر جب آپ آؤ گے تو تھوڑی دیر تو منہ بسان کے دیکھیں گی، مگر پھر الحمدللہ مسکراتی بھی نظر آئیں گی۔ اچھا یہ بیچ میں ایک بات اور یاد آ گئی، وہ حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل جبی اللہ کو چھوڑ کے آ گئے تھے نا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اکیلے جنگل میں، مینا کے جنگل میں ایسی جگہ چھوڑ کے آ گئے جہاں کوئی مکان ہی نہیں تھا،
और छोड़ के अकेले दो ही लोगों को, एक बच्चा छोटा था दूध पीता हुआ और एक माँ अकेली, ना उनके चचा ना ताऊ ना फूफा ना खालू कोई भी नहीं, दो ही है, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह और हजरत हाजर, दोनों को छोड़ के आ गए। तो हजरत फिर छोड़ के आ गए, वो अल्लाह के नाम पर वहाँ रही, आबे समझम हुआ और सब वो चीज़ें मैं पूरी तारीख में जाना नहीं चाहता। जब पहुंचे ना 13 साल की उम्र में तो आज की औरत हुई, बोले लल्ला को हाथ मत लगा, ये छोड़ के ले गए। यहाँ अगर सब यहाँ चंदोसी भी छोड़ के आ जाते हैं ना और अकेले ही आ जाते हाँ, तो घर को आ जाती तो विवाह बंद कर यही तो हाल होता, यही तो हाल होता। मगर यार हजरत हाजरा के पास कितने साल में गए? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह 13 साल में, 13 कुरान में है ना कि जब दौड़ने के काबिल हो गए हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह जब पहुंचे हैं, साहब 13 साल की उम्र में गए। हजरत हाजरा ने देख करके यार मुंह नहीं घिसाना कि किसके सहारे पे छोड़ के गए थे। बोले ओहो वहाँ खाने को नहीं मिला, या शेरों में छोड़ के कहीं और न मरवाया गया मुझे, यही मरवाने को, यही तो छोड़। लेकिन नहीं, सुनो हजरत हाजरा की, हजरत 13 साल के बाद इब्राहिम खलीलुल्लाह मिले हैं तो हाथों को फैला दिया, तो बोलो सुभान अल्लाह, और तो बोलो या रसूल अल्लाह, हाथों को फैला दिया, मुस्कुरा करके कहा था मैंने कौन कौन सी इबादत में तुम्हारे लिए दुआ रखी है, हर इबादत में यही दुआ करती रखी, या अल्लाह मेरे सर का साया तो फरमा दे, मेरे शौहर को मेरे करीब फरमा दे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं मैं अल्लाह की मर्जी से छोड़ के गया था, इतना मकाम और मर्तबा अता फरमाया। इबादत खुदा की है मगर तरीका हजरत हाजरा का है, इबादत खुदा की है मगर सुन्नत हजरत हाजरा की अदा हो रही है। अदा खुदा की फरमा बरदारी भी है और वही शौहर की इताअत फरमा बरदारी की वजह से भी अल्लाह ने ये रुतबा अता फरमा दिया। आजकल की थोड़ी सी बात हो जाए तो 40 दिन तो बोलने में चिल्ला खींचते हैं। 3 साल हो गए हमारे गांव में, 3 साल। अल्लाह अपना करम फरमाए। देखो बोलना और साफ तू मैं हो जाते हैं, ये मैंने रसूलुल्लाह और अज़वाज मुतहरत के दरमियान में होती थी। ये बात हजरत अली हजरत फातिमा के दरमियान में हो जाती थी कभी कभी, मगर यहाँ बातचीत बंद नहीं होती थी। सुभान अल्लाह, हम आप भी तो उन्हीं के गुलाम हैं, यानी ये मेरी माँ और मैं हजरत फातिमा ही की तो तनीस है। अगर कुछ बात हो जाए तो घरों को न बिगाड़े, बल्कि साहब एक दूसरे को माफ करने का जज्बा पैदा करें, एक दूसरे को माफ करने का जज्बा पैदा करें, एक दूसरे को माफ करने का जज्बा पैदा करें। इंशाअल्लाह फिर देखेंगे कैसी घर में बहार हो जाती है, कैसी बहार हो जाती है। अगर ऐसा भी मत करिए बोले मौलाना तो अब बताएंगे कि राजी रखना, बोले अल्लाह कुछ ऐसा भी मत करना। हाँ कभी हाँ ऐसा भी मत करना, ऐसे भी मत करना। कुछ लोग यही फैसले नहीं कर पाते, दोनों को राजी रखना। अल्लाह ताला हमें आपको सबको अपना मुआशरा सही माने में बनाने की तौफीक अता फरमाए। 3 मरतबा बोले तलाक, साहब इन मौलाना के पास, उन मुफ्ती साहब के पास, उन मुफ्ती साहब के पास, कहीं से सवाल का जवाब ही नहीं मिला। वो तो ये चाह रहा था कैसे ही मेरी बीवी पे तलाक ना पड़े, कैसे ही मेरी बीवी पे तलाक ना पड़े। साहब अगर कुरान पढ़े तो करोड़ों लोग कुरान पढ़ रहे होंगे, नमाज पढ़े तो करोड़ों लोग नमाज पढ़ रहे होंगे, जो भी इबादत करेगा करोड़ों लोग उसमें शरीक हो सकते हैं। साहब जब नहीं हाल हुआ कहीं से, किसी ने कान में आके कहा था पागल क्यों बनता है, अब्दुल कादिर की बारगाह में चला जा, अब्दुल कादिर की बारगाह में चला जा। वो आ गया गौसे आजम की बारगाह में, आकर के मसला सुनाया, अभी पूरा मसला नहीं पड़ा था कि गौसे आजम मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह, मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा मैं ये तो चुटकियों का मसला। बोले हजरत मैं तो मुझे तो पसीना आ गया, मुझे पसीना आ गया, कहीं मेरी बीवी आज हाथों से न निकले। मुझे अफसोस होता है, अफसोस तो होता है, अफसोस होता है शौहर को तलाक देने के बाद होता है नहीं, मगर गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। गुस्से पर कंट्रोल न करने से बीपी बढ़ सकता है, शुगर हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, जहन की नस फट सकती है। हजरात इसमें गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा और जिंदगी के मजे लीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुस्से पर कंट्रोल होना चाहिए। शुगर भी बढ़ सकती है गुस्से की वजह से, हाँ साहब बीपी तेज हो सकता है गुस्से की वजह से। अचानक एक बात ये याद है, आप चंदोसी में चल रहे हैं, आप अपनी कार में बैठे हुए हैं, आगे कार है, बस है, सब और चीजें हैं, हम करते क्या हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न। हे याद रखिएगा जैसे हमें जल्दी है हमारे आगे वाले को भी जल्दी है। वो भी सड़क पे रुकने का ख्वाहिशमंद नहीं है, शौकीन नहीं है सड़क पर रुकने का, उसे भी जल्दी है। हम करें क्या, हम अपनी गाड़ी से उतरे और उतरने के बाद में हम उसके करीब
قریب جائیں اور پوچھیں بھائی جان کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہو, ایسا ہو سکتا ہے. دو چار لوگ اسے گاڑی کو کنارے لگانے کے لیے پھر تیار بھی ہو سکتے ہیں, اور اگر ایسی نوبت بھی آ سکتی ہے کہ پیچھے کو ساتھ گاڑیوں کا پیچھے کو رک کرنا پڑے. ہم کہتے ہیں غصہ کرنے سے اور گاڑی میں بیٹھ کر کے ہورن دینے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر حل نکلے گا گاڑی سے اتر کر اگلی گاڑی والے سے بات کرنے سے حل نکلے گا. غصے کو کنٹرول کیجیے گا انشاءاللہ, پھر زندگی کے مزے لیجیے گا. سبحان اللہ. کہا تھا موتی آدم کی بارگاہ میں حضرت طلاق نہ پڑے, آپ نے غور و فکر کیا, پرچہ اٹھایا, پنہ لیا اور اٹھانے کے بعد میں لکھنا شروع کیا اور کہا تھا مدینہ اور مکہ چلا جا. مجھے سبحان اللہ, چلا جا مکہ. اور مکہ جانے کے بعد میں کیا کرنا ہے؟ بولے کرنا یہ ہے وہ جو خانہ کعبہ ہے, خانہ کعبہ مطاف, خانہ کعبہ اسے خالی کرا لے, خالی. بولے پھر حضرت اور بولے اکیلا طواف کر لے, اکیلا طواف کر لے, اکیلا طواف کر لے. اس لیے کہ خانہ کعبہ کا طواف ہوا ہے پوری کائنات میں کہیں نہیں ہو سکتا ہے. اونچا بولو سبحان اللہ, اور اونچا بولو یا رسول اللہ. ایک مرتبہ وہ ہارون رشید صاحب نے بھی قسم کھا لی نا زبیدہ سے, بولے جب تک تو میری سلطنت میں اگر شام تک نہ نکلی, میرے رجواڑے سے اگر میری حکومت سے وہاں شام تک نہ نکلی تو تجھے طلاق. اب بڑے پسند ہارون رشید بھی کہ یار زبیدہ سے پیار بہت کرتے تھے حضرت زبیدہ سے, ہے نہیں؟ ہاں بیوی تھی یہ تو ماشاء اللہ صاحب کہہ رہے تھا طلاق. یہ سمجھ میں نہیں آیا. ایک مولانا سے پوچھا, بولے حضرت کوئی حل بتا دو, بیوی میری بیوی کی بیوی رہ جائے. کہا کچھ نہیں کرنا آزاد ہے. بولے حضرت کیا کروں؟ بولے زبیدہ کو مسجد میں بھیج دو. اونچا بولو سبحان اللہ. بھیج دو, مسجد میں بھیج دو. اس لیے کہ سڑک پہ کسی کی حکومت ہے اور مسجد میں کسی کی حکومت نہیں ہے. مسجد میں کسی کی حکومت, یہی وجہ. اور مگر دیکھو برا مت مانیے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسجد میں بھی چلا رہے ہیں, مسجد میں چلا رہے ہیں. اگر کوئی بات امام صاحب صحیح کر رہے ہوں گے اور صاحب اگر مقتدی میں سے کوئی یہ چاہ رہے ایسا نہ ہو اور امام صاحب صحیح کر رہے ہوں تو سارے امام صاحب کے ایسا نہیں ایسا. بولے نہ جی ایسے ہی کرو جیسے ہم کہہ رہے ہیں, جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے ہی کرو. بولے بھائی ایسا نہیں ایسا ٹھیک ہے, یہ آپ غلط کہہ رہے ہو. بولے تو غلط صحیح کے رکھو اپنے پاس, ایسے ہی کرو. یہی تو ہوگا نا. بولے جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے ہی کرو. جیسے ہم کہہ رہے ہیں مسجد میں بھی کچھ لوگ چلا رہے ہیں, یہاں کسی کی نہیں چلتی ہے, یہاں تو میرے خدا کی چلتی ہے. اس لیے مسجد اللہ کا گھر ہے, وہاں جا کر کے بلکہ اونچی آواز میں بولنا بھی منع ہے. اچھا ایک بات اور مجھے یاد آ گئی اچانک, یہ بھی کہہ دوں میں. ہمارے یہاں کچھ ایسا ہوتا ہے جب 8 سال کے 9 سال کے 10 سال کے بچے مسجد میں چلے جاتے ہیں نماز پڑھ لے, بیچارہ اچھا خاصا پڑھ لیا, وہ آئے ملا جی انہوں نے ہاتھ پکڑا سب میں کھڑا کر دیا. اور بات بات اگر کبھی بچے نے بات کر لی اور تھوڑا سا بول گیا زور سے, اتنی زور سے تھپڑ مارا ہے مسجد کے دروازے پہ گر. ایسا ہے, اتنی زور سے تھپڑ ماریں گے. بولے ذرا غور کیجیے گا, کتنے سال کا بچہ ہے؟ 10 سال کا. ہم کتنے سال کے؟ 70 سال کے. اور اس 10 سال کے بچے سے یہ چاہ رہے کہ 70 سال کا آدمی بن جائے. یار 10 سال کا 10 سال کی طرح رہے گا اور 70 سال کا آدمی 70 سال کی طرح رہے گا. یا 10 سال کے بچے کا 70 سال کی طرح کیسا مزاج بن جائے گا؟ بن جائے گا مزاج, ہے نا؟ اس لیے غور کیجیے گا. بلکہ کسی نے کہا تھا, بالکل آخری لمحات میں پہنچا رہا ہوں, کسی نے کہا تھا جس دن مسجدوں میں بچے نظر نہ آئے تو بستی کو فکر کرنا چاہیے, اس لیے کہ بوڑھے ایک دن ختم ہو جائیں گے. یہ بچے ہی وہ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے نظر آئیں گے. ہمارے آقا تو فرماتے ہیں مرو اولادکم وہم ابناء 7 سنین, کہ بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. کتنے سال کے ہو جائیں؟ 7 سال کے. اور فرمایا اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو مارو. 10 سال کے ہو جائیں تو مارو. 10 سال کے ہو جائیں تو مارو. آقا تو فرما رہے نماز 10 سال کا نہ پڑا تو مارو. اور یہ ملا جی مسجد سے باہر نکالے. اب بتاؤ ذرا غور کرو, حضور تو فرما رہے مارو, وہ کہہ رہے نماز نہ پڑھا تو مارو, اور یہ بیچارہ نماز پڑھ لیا تو پٹ گیا. الٹا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ آقا فرما رہے نماز نہ پڑھا تو مارو, اور ملا کی بیچارے جب مار رہے ہیں, جب وہ رکوع میں کھڑا, جب سجدے قیام میں کھڑا اور رکوع میں جھکا ہوا تب مار رہے. آقا فرما رہے کہ نماز نہ پڑھا تو مارو, اور یہ ملا جب مارے جب مسجد میں آؤ مارنا تو باہر مار. بھائی مارنا تو باہر مارتے, بیٹے چلتا کیوں نہیں نماز پڑھو گے, جاتا کیوں نہیں نماز پڑھو گے؟ آپ مسجد میں کھو جا, مسجد میں بیٹھ, تھوڑا بہت کر بھی ہے انہیں سمجھا دو, باہر مت نکالو. اس لیے کہ ہو سکتا آج تم نے باہر نکال دیا اور پھر نمازوں کی عادت ختم ہو گئی, ہو سکتا ہے اس پوری زندگی کا وبال ہمارے سر پہ بھی پڑ جائے. انہیں طریقہ بتاؤ, انہیں طریقہ سکھاؤ, مسجدوں کی عادت بتاؤ, مسجد کی سنجیدگی بتاؤ, مسجد کا عادت بتاؤ. اگر ہو سکتا
گیا ہے آپ کے بتانے سے ایک بھی ادب پہ عمل کر لیا تم تو مر جاؤ گے مگر تمہاری وجہ سے تمہیں اس کی وجہ سے برابر ثواب ملتا رہے گا نمازیں سکھاؤ نمازیں سے باہر نہ کرو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت خواجہ کا ہندوستان جشن غوث اعظم سبحان اللہ ماشاءاللہ ہمارے یاسین خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ ماں باپ کے بارے میں چلیے میں انشاءاللہ 5 منٹ کہہ دیتا ہوں کلمہ شریف پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو صاحب غوث اعظم نے خانہ کعبہ خالی کرایا اور کہا تم اکیلے طواف کر لو یہ وہ عبادت ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا یار اس کے رتبے یہ الگ ہے پتھر کا بنا ہوا ہے وہ مگر اس میں پہلی نظر کیا پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے مگر ایسا مت سمجھ لو کہ لوگوں کے لین دین کے گناہ معاف کر دے گا ہاں ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس نے کسی کی ایک بالش کی زمین دبائی کتنی جسے ہماری زبان میں دیہات میں کہتے ہیں بلان ایک بلان دیہات میں ہے نہیں اگر ایک بلان زمین کسی نے دبا لی آپ فرماتے ہیں 7 زمینوں کا ہار بنا کے اس کے گلے میں قیامت میں ڈال دیا اب کاٹو کتنی مرضی ہے تمہاری کاٹو کتنی محنت کاٹو کتنے پتے کاٹو کتنے راستے کم کر رہے ہو کتنے چکروٹ ختم کر رہے ہو تمہاری مرضی ہے وہ بیچارہ اچھا خاصا چکروٹ نہ ہو جائے 20 فٹ کا یہ کرنا ہے 10 فٹ کا 5 ادھر والے نے لے لی 5 ادھر والے نے لے لی اچھا خاصا 20 فٹ کا چکروٹ کا کر دیا 10 فٹ کا یہی تو حال ہوتا ہے نہیں ہوتا حال یہی ہوتا ہے کاٹو کتنی زمین ہے مرضی دیکھتے ہیں کہ تم 1 فٹ کی زمین میں کتنا کما لیتے ہو دیکھتے ہیں 1 فٹ کی زمین میں کتنا کما لیتے ہو اچھا بات آ گئی تو یہ بھی میں کہہ دوں یہ 1 فٹ کی زمین میں جو ہم نے مینڈ دوسرے کی کاٹ کر بڑھائی ہے اور 1 فٹ کی زمین جو ہم نے بڑھا لی اس کا رزق ایسا خراب ہوگا کہ تمہارے اچھے رزق کو بھی لے کر کے ڈوب جائے گا اچھے رزق کو لے کر کے ایک سیب کا موسم چل رہا ہے بڑے سستے سیب چل رہے ہیں آپ سیب لیا اس میں ایک جگہ ڈاکٹا سیب کے اندر میں تو ہوتا کیا ہے صاحب وہ داغ کاٹ کر کے پھینکنا پڑتا ہے کہ نہیں پھینکنا پڑتا ہے تو ہوتا کیا کہ صرف جتنا خراب ہے اتنا نہیں پھینکتے ہیں صاحب ہم چاقو سے تھوڑا سا اور زائد حصہ بھی کاٹ کر پھینکتے ہیں جتنا خراب ہے صرف اتنا نہیں بلکہ آس پاس کا تھوڑا سا اور حصہ بھی صحیح پھینک دیتے ہیں یاد رکھیے گا جو مال ہمارے مال میں خراب ہے وہ اکیلا تنہا نہیں جائے گا ہمارے صاف ستھرے مال کو لے کر کے جائے گا ساتھ لے کر کے جائے گا انسان کی مرضی ہے اس لیے میں کہتا ہوں حضرات زندگی مصطفیٰ کے طریقے پر گزارو انشاءاللہ چلے گے نگرا کی زمین پہ نظارے مدینے کے کرتے نظر آؤ گے سبحان اس نے بات بڑی لمبی پڑ گئی ایک مرتبہ ذرا اور کلمہ سنا دیجیے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے مینڈے نہیں کاٹنا ہے کسی کی مینڈ پشتا کسی کا صاحب چکروٹ ہے نہیں کاٹنا ہے اچھا ایک بات ہو رہی ہے کبھی کبھی ہم راستے بھی تنگ کر دیتے ہیں وہ تو سرکاری جب صاحب سروے آتا تو پتہ چلتا بولے یہاں راستہ اتنا تھا ہے نا لوگ بنا لیتے ہیں ایک مرتبہ جنگ کے عالم ہے آقا کریم کے صحابہ نے خیمے لگائے اور ایک خیمہ ایسا تھا جو سڑک پہ لگ گیا ہلکا سا ایک صحابی ہے خیمہ لگ گیا صاحب راستہ تھوڑا سا تنگ ہو گیا ایک صاحب کسی نے جا کر کے حضور سے شکایت کر دی بولے صاحب تمہارے دیوانے نے سڑک پہ آ کر کے ارشاد فرمایا لوگوں میں راستے تنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں جو راستوں کو تنگ کرتا ہے اللہ ان کے اوپر زندگی تنگ فرما دیتا ہے اس لیے صاحب یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ ان سے ہی انسان کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے سبحان اللہ لیجیے 5 منٹ اور انشاءاللہ ماں باپ کے تعلق سے کیے دیتا ہوں بات ختم کیے دیتا ہوں ایک مرتبہ کہیے گا سبحان اللہ بیچ میں یہ بات اور میں ضرور کریے دیتا ہوں صاحب ایک مرتبہ غوث اعظم کی بارگاہ میں اس زمانے کا بادشاہ اشرفی لے کر کے آیا 10 تھیلیاں کتنی 10 تھیلیاں اشرفی بولا حضرت نذرانہ آج کل حضرت کو پیر صاحب کو مکہ اور مدینہ تو دکھ جاتا ہے مگر یہ ہمارے لوگ کیسا نذرانہ دے رہے یہ نہیں دکھ پاتا ہے کہا حضرت یہ نذرانہ حضرت نے منع فرمایا نہیں لے جاؤ میں نہیں لوں گا وہ تو ضد کرنے لگا حضرت لے لیجیے حضرت نے غوث اعظم نے 2 تھیلیاں لی پکڑ کے ایک سیدھے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں اور اس طرح نچوڑا اور جب نچوڑتے تو خون ٹپکنا شروع ہو یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا خون ٹپکنے لگا غوث اعظم فرماتے ہیں اگر مجھے اگر میرے مصطفیٰ کی آل کا احترام نہیں ہوتا ان تھیلیوں سے اتنا خون ٹپکا دیتا کہ غوث اعظم کے دربار سے بادشاہ کے دربار تک خون نظر آتا بولے کہا تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں حیا نہیں آتی غریبوں کا خون چوس کر کے مجھے پیش کرتے ہو میں غریبوں کا خون چوسنے والا نہیں ہوں اللہ سمجھیے گا ارے یہ تو دنیا ہے ابھی تو قبر کا
मंजर बाकी है, अभी तो कयामत का हौलनाक खतरनाक मैदान बाकी है, इसलिए किसी को नाजायज मत सताओ। कभी कभी क्या होता, बुरा मत मानिएगा, कभी कभी ऐसा होता पिलाट है किसी और का, छिद्दा का पिलाट है और कब्जा कर पिलाट किसी और का और साफ कब्जा कोई और कर फिर जा। और ये यहाँ तक कि अगर बिछाना बनाने पर शुरू कर देना तो रुकवा दे, बोले रोक दे भाई, बोले क्या बात है, बोले मेरा नहीं। ऐसा भी है, ऐसा भी है, कागज टटोलने पुलिस तक को परमिशन कर खबर कर देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ जब मेरा हिस्सा ही नहीं है तो फिर मैं अटैक लगाता क्यों हूँ, मैं सामना क्यों करता हूँ? कभी सोचा नहीं मेरे आका मेरा अल्लाह कितना नाराज होगा? हमें आपको ये भी तो सोचना चाहिए। अभी सुनाया ना मैंने, 41 पर अगर जमीन पर कब्जा किया तो 7 जमीनों का तोप बना करके गले में डाल दिया जाएगा। हमसे 1 क्विंटल वजन ले जाया नहीं जाता तो 7 जमीनों का वजन कैसे ले जाएंगे हम और आप? इसलिए गौर कीजिएगा अपनी जिंदगियों पर, हजरात गौर कीजिएगा, एक मरतबा और कहिएगा सुभान अल्लाह, और तो बोलिएगा या रसूल अल्लाह। आखिरी बात हजरात मोहतरम कहना चाहूंगा, मैंने पीछे भी कई मरतबा कहा है, आप भी सोचिएगा, बार बार सोचिएगा। हजरात आज हमारे अपने माँ बाप के साथ में जो ताल्लुकात और जो सुलूक है और जो बातें हैं, हम उन पर अमल नहीं कर पाते हैं, हम उन्हें ताकीद नहीं दे पाते, इज्जत नहीं दे पाते हैं। मैं तो कहता हूँ आपने नजराना दिया, 20 का नोट भी दिया, 10 का दिया, 50 का दिया, 100 का दिया, आपने ये नजराना दिया है हजरात मोहतरम, हजरत को भी आपने नजराना दिया, मदरसे के लिए नजराना दिया, तंजीम के लिए नजराना दिया, आपने 1100 का भी नजराना दिया, आपने 500 का नजराना दिया, 100 का 50 का नजराना दिया है। अल्लाह आपके नजरानों को कबूल फरमाए। मगर मैं ये कहना चाहूंगा, अब्बास को तो तुमने नजराना दिया, कभी तुमने अपने बाप को भी नजराना दिया, मुफ्ती साहब को तो नजराना दिया, कभी तुमने अपनी माँ को भी नजराना दिया, तुमने एक तंजीम को तो नजराना दिया, कभी तुमने अपने माँ बाप को भी नजराना दिया। अब मैं कहना चाहूंगा, अगर नमाज ईद बकर ईद पढ़ करके अगर घर से वापस आओ तो इमाम से भी मुसाफा करो, नजराना 200 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, जो भी आपसे बन पाता है दे दो। हजरात मुसाफा करो, इमामों से इनकी तनख्वाहें बहुत कम होती है, हजरात के वतन इनकी तनख्वाहें बड़ी कलील होती है। हजरात मुसलमानों के अंदर सबसे मजलूम तबका इमामों का तबका बना करके रख दिया गया है, इन्हें नजराने दो। आज आप पीर को 1000, 2000, 5000, 20,000 का नजराना दे देते हो, हजरात मुकर्रिर को नजराना देते हो, नाखवा को नजराना देते हो, देने चाहिए। हजरात ये खिदमत करना चाहिए, मगर ये भी याद रखिएगा, एक मुकर्रिर से ज्यादा हकदार इमाम होता है, एक पीर से ज्यादा हकदार इमाम होता है। लोगों का हाल ये है और हालत ये है, मस्जिद में चटाई पर चटाई दे देंगे, कुरान की पेटी पर पेटी दे देंगे। हालत ये है, सीमेंट के कट्टे ले लो, सरिया ले लो, बजरी ले लो, बजर टुट ले लो, कुछ भी ले लो। हजरात यहाँ तक के बात यहाँ तक पहुंची है, दीवार एक मरतबा बनेगी, फिर दोबारा टूटेगी, फिर बनेगी, फिर दोबारा टूटेगी। कई मरतबा एक ही मस्जिद की दीवार को बनाया तोड़ा जाता है, क्योंकि पैसे खोलक के अंदर है और पैसे हजरात मोहतरम बजट के अंदर है, फंड के अंदर है। मैं कहना चाहता हूँ हजरात, मस्जिद जरूर दीवार का नाम नहीं है, एसी भी लगी है आज मस्जिदों में, कूलर है मस्जिदों में। एसी मस्जिद के लिए नहीं है, इंसान अपनी जरूरत के लिए एसी लगाता है। किसी मस्जिद ने आज तक ये नहीं कहा मुझे एसी लगा करके दो, किसी मस्जिद ने आज तक ये नहीं कहा मुझे कूलर लगा करके दो। ये नमाजी है जो कूलर की हवा में खड़े होते हैं, ये नमाजी है जो एसी की हवा में एसी के अंदर आते हैं। याद रखिएगा, मस्जिद सिर्फ जमीन का नाम है, जमीन का नाम मस्जिद है। एक भी दीवार ना हो तब भी सवाब उतना ही मिलेगा, और अगर दीवार सारी टाइल की बनी हुई हो तब भी सवाब उतना ही मिलेगा, लिंटर बना हो तब भी सवाब उतना ही है, छप्पर पड़ा हो तब भी सवाब उतना ही है। मैं कहना चाहूंगा, मस्जिदों को तो आबाद किया है, मगर जिनके कदम से मस्जिदें आबाद है वो ईमान तुम्हारे करीब है। और कहना चाहता हूँ, इमाम को इतना नजराना दे दे कि जब इबादत करे तो जिंदगी में मजा आ जाए और सौदा करते हुए सुरूर हासिल हो जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान अल्लामा मौलाना अब्बास साहब किला, सुभान अल्लाह। हो सकता है ये बात यहाँ हो, लेकिन मैं कहता हूँ अगर ना हो तो पैदा करो। अगर 100 रुपए मस्जिद को देते हो तो 10 रुपए इमाम को भी दे दो। अगर 1000 रुपए मस्जिद को देते हो तो 100 रुपए इमाम को भी दे दो, है नहीं? और जब 6000 की तनख्वाह रखोगे तो वो से आदम की 11वीं में से चोरी तो होनी है।
बताओ क्यों ना होगी, 6,000 में खर्चा कर लोगे आप? बताओ कौन सा आता माई कलाल में 6,000 में खर्चा कर लेगा? 6,000 तो 1,000, 3,000 तो नाश्ते में उठ रहे हैं अब। 100 रुपए से कम नाश्ता नहीं है, 100 रुपए से ऊपर ही बैठेगा, है नहीं? नाश्ता है बहुत साथ, दोपहर का खाना है, इनके बीवी बच्चे नहीं है, 6,000 की तनख्वाह, फिर कह रहे हैं अरे बोले तो बिल्डिंग ही बन जा 500 रुपए में, 1,000 रुपए में। हाँ, हाल ये है, मैं कहना चाहूंगा बड़े दर्द के साथ में, मजलूम तबका है इमामों का, ये मजलूम तबका है इमामों का। हजरात मैं तो कहना चाहूंगा, मस्जिद अपनी जगह है, मस्जिद अपनी जगह है, मगर मस्जिदों से ज्यादा इमामों के दिल आबाद करो, मस्जिदों से ज्यादा इमामों के दिल। बल्कि हदीस शरीफ में फरमाया आखिरी जमाने में मस्जिदों का उम्दा होना भी कयामत की निशानी है, ये हदीस शरीफ है। लोग मुकाबला करेंगे मस्जिद बनाने में, मेरी से तेरी अच्छी, तेरी से मेरी अच्छी। बोले तूने पत्थर लगाया, मैं यहाँ का पत्थर नहीं, मैं लाऊंगा राजस्थान से पत्थर, है नहीं? यही तो, तूने अगर टाइल्स यहाँ से लिया तो मैं बरेली से लाऊंगा टाइल्स। यही हाल है। छतें अच्छी खासी हैं, छत अच्छी खासी है, उसमें पीयूपी चल रही है, उसमें क्या मतलब है भाई पीयूपी का छत में? बताइए मुझे जरा, क्या मतलब है पीयूपी का छत में मस्जिद में? क्या मतलब है बताओ? यानी खूबसूरत बनाने क्या मतलब है? खूबसूरत बनाने का मतलब वो पंखे में था, वो पीयूपियां चल रही है, क्या जरूरत है बताओ? लिंटर काफी है, हो सकता है लिंटर की तो जरूरत है कि चलिए साफ जमाने की, मगर पीयूपी की क्या जरूरत है? और टाइल्स की भी कोई इतनी खास जरूरत नहीं है, सिर्फ हम अपने मन से मस्जिद को खूबसूरत करना चाहते हैं। अच्छी बात है, कीजिएगा, ये कोई मैं ये नहीं कहता हूँ मना है, मगर यार पहले जब मस्जिद में टाइल्स और उनका दिल सजाया तो कम से कम उनका हुजरा भी तो सजा दो। सुना नहीं है आपने पाकिस्तान में बोले मौलाना को ऊपर वो कड़ियाँ गिरती, अभी आई नहीं थी पिछले जमाने में खबर जब बारिश ज्यादा हुई के साथ कड़ियाँ गिर गई और इमाम साहब वहीं दफ्तर में। यार ये हाल है हमारी कौम का, मस्जिद में तो सब चीज है, मस्जिद में तो सब चीज है, मस्जिद में तो सब चीज है, मगर यार इमाम पे कुछ भी नहीं है। अल्लाह के वास्ते रहम करो, रहम खाओ इमामों पर, इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ, इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ। अल्लाह करे दावत इस्लामी को पूरी जिंदगी की साथ, मैं तो कहता हूँ, मैंने कई मरतबा भी लिखा, परवरदिगार आलम मेरी जिंदगी के कुछ हिस्से दावत इस्लामी के अफराद को अता फरमा दे, है नहीं? इन्होंने मस्जिदों के इमामों की तनख्वाह है, मदरसे के मौलानाओं की तनख्वाह है, और इस जमात में जुड़ने वालों की तनख्वाह इतनी रखी है, देखा नहीं है हजरत ने नजराना भी अपना दावत इस्लामी को दे दिया है। ये इसलिए तो दिया जाता है कि अल्लाह ने दावत इस्लामी को इतना खुशहाल बनाया। आप याद रखो, बहरहाल वो बात लंबी निकल जाएगी तो इमामों को भी नजराना दीजिएगा। मैं कहना चाहूंगा, मैं माँ बाप के ऊपर बाद में करूंगा तकरीर, मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह मौका मिलेगा। हम आपके गाँव में आते ही रहते हैं बार बार, इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा करेंगे। साहब नमाज ईद पढ़ के इमाम से मुसाफा करो, बकरीद की पढ़ के इमाम से मुसाफा करो। आपने 4,000 का हिस्सा ले लिया, अच्छा थोड़ा सा आपने साथ ले लिया हिस्सा 4,000 का, 5,000 का कटरे में हिस्सा ले लिया, कुर्बानी कर लिया आपने, यानी हो सकता है आपकी कुर्बानी कबूल ना हो सकता है आपकी कुर्बानी कबूल ना हो सकता है आपकी कुर्बानी कबूल ना हो, मगर आइएगा घर को नमाज ईद पढ़ करके, आपकी अम्मी आपके वालिद साहब बैठे हों, हजरात उनसे मुसाफा कीजिए, माँ से भी मुसाफा कीजिएगा, और माँ को आज 500 का नोट मुसाफे में दीजिएगा। पहली मरतबा जब मुसाफे में नोट देंगे तो माँ का दिल कितना खुश होगा, सुभान अल्लाह, माँ का दिल कितना खुश होगा, बाप का दिल कितना खुश होगा। याद रखिएगा, एक हदीस पाक का मफहूम है, एक मर्तबा हुजूर के जमाने में साहब एक बाप ने बेटे का माल चुराया, और चुरा करके बेटे ने शिकायत की हुजूर की बारगाह में आकर के, या रसूल अल्लाह मेरे बाप ने मेरी इजाजत के बगैर ही मेरा माल ले लिया, मेरा अब्बा तो चोर हो गए, मेरा माल बगैर इजाजत के लेते हैं। हदीस में एक साहब ज़ाब्ता है हयात जिंदगी का, आका ने इरशाद फरमाया अंता व मालू का अभी का, साहब ये पूरी जिंदगी का ज़ाब्ता उसूल शाही और दूसरे साहब किताबों के अंदर मौजूद है। अबे तू ये समझता तेरा माल, तेरे माल की औकात क्या है? तेरी जिंदगी का भी हकदार तेरा बाप है, समझा? तेरा माल अंता व मालू का लियाबी का, अंता भी है शुरू में उसमें, अंता व मालू का लियाबी का, तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है, तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है, तेरी जिंदगी का हक तेरे बाप का है, तेरी सांसों का हक तेरे बाप का है, तेरी जिंदगी का हक तेरे बाप का है। ये समझदार चोरी करके ले लिया, अबे चोरी की नौबत आई क्यों? पहले हाथ फैला के कहता वालिद साहब ये तिजोरी खुली है, अपनी जरूरत से जितना चाहे ले लो, अल्लाह की इज्जत की शोभा माँ बाप ज्यादा नहीं लेते, मगर हाथ उठाकर तो दुआ जरूर फरमा दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
سبحان اللہ. دکھ ہوتا ہے. ایک صاحب تو ہمارے سامنے ہے، وہ صاحب ابا نے پیسے مانگ لیے نا، ابا نے بولا بولے بیٹا وہ ذرا 10 روپے دے دیا. ہم نے منہ بگاڑ کے بولا تو میں سوئی کو دیے تھے 10 روپے. بھائی بولے بھائی کیوں بھائی؟ بولے وہ بیٹا میں نے منڈل لے لیا، 8 کا منڈل، 1 کی ماچس لے لی، وہ آج مہمان آ گئے اور بیڑیاں اس میں ختم ہو گئی. بولے بیٹا اگر مہمان اور آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بولے ابا ذرا دھیان سے خرچ کیا کرو، میرے پاس نہ اتنے. ابے تو کون ہوتا ہے کہ تیرے پاس نہیں ہے؟ نوبت آنے کیوں دی؟ کیوں نوبت آنے دی؟ نوبت آنے دی کیوں نوبت آنے دی؟ تو تو پہلے سے کہتا بلکہ اتنے دیتا. آج کل کچھ لوگوں کا یہ بھی عالم ہے. اگر یہاں ہو تو معاف کیجیے گا مجھے. صاحب چندوسی کے ابا جا رہے تھے، انہوں نے کہا بیٹے نے، بولے ابا جان وہ آلو لے آئیے، گاجر لے آئیے، سیب لے آئیے اور صاحب فلاں فلاں لے آئیے. لے آئے، 500 روپے دیے تھے، وہ لے آئے. ان سے حساب مانگنے لگے. بولے ابا بتاؤ سیب کتنے کا ہے، مرچیں کتنے کی لائے ہو، ابا بتاؤ آلو کتنے روپے کلو. یہ حساب بار بار مانگتے ہیں. سب نہیں. کچھ لوگ میں کہتا ہوں تم ہوتے کون ہو جو اپنے باپ سے حساب مانگ رہے ہو؟ ہوتے کون ہو تم باپ سے حساب مانگ رہے ہو؟ اگر باپ دے دے خود تو بڑی اچھی بات، نہ دے تو مانگو مت، نہ دے تو مانگو مت، نہ دے تو مانگو مت، نہ دے تو. ایک باپ بیٹے کا حساب لے تو اچھا لگتا ہے. باپ کھڑا ہو سامنے حساب پوچھے، پہلے بیٹا بتا کتنا خرچ کیا، کتنے کا سودا لایا، اچھا لگتا ہے. مگر اگر بیٹا باپ سے یہ پوچھنے لگے کتنے کا سودا آیا، کتنے واپس لگے، مت مانگو یہ حساب، مت مانگو یہ حساب، مت مانگو یہ حساب، مت مانگو یہ حساب. تمہیں قدر معلوم نہیں ہے. ارے یہ وہ سایہ ہے جن کے سائے سے خدا رحمت نازل فرما دیتا ہے. افسوس ہوتا ہے ہمیں حساب مانگتے ہیں، افسوس ہوتا ہے حساب مانگتے ہیں. اس لیے عید بقرعید کی پڑکاؤ مسافہ کرو. ہو سکتا ہے قبول نہ ہو اور یہ دعا کر دے تو قبول ہو جائے. اب کہو گے صاحب ابھی تو امام صاحب کو کہہ رہے تھے. اب امام صاحب کو میں کہتا ہوں دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز اثر رکھو. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو جذبہ خیر عطا فرمائے، جذبہ نیک عطا فرمائے اور ماں باپ کے لیے ہمیں نرم فرمائے. ایک بات آخری بات، حالانکہ ڈی جے کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، یاد رکھیے گا ان چکروں میں نہ پڑیے گا اور ان پر پیسے اپنے خرچ نہ کیجیے گا. حضرات علماء فرما رہے ہیں، بچا رہے ہیں آپ کو، بچ جائیے گا اور ان چیزوں سے توبہ کر لیجیے گا. بلکہ ایک اپنے گاؤں میں ایک مثال بنا لیجیے گا. جب بھی ہمارے یہاں کوئی فنکشن ہوگا اور صاحب ہمارے دماغ میں صاحب ڈی جے کی باتیں آئیں گی اور صاحب ہماری جماعت بلانے کی باتیں آئیں گی تو ہم یہ کریں گے کہ نبی کی میلاد منا لیں گے. سبحان اللہ. ہم یہ طریقہ اپنا لیں گے کہ جب بھی ہمارے گاؤں میں کوئی صاحب محفل ہم کرنا چاہیں گے تو بجائے ڈی جے کے ہم اپنی محفل کو آقا کے نام سے سجا لیں گے، یعنی میلاد سے سجا لیں گے. پھر دیکھیے گا ایک انشاءاللہ کیجیے گا شروعات ہو ہی جاتی ہے. کیسے نہ کیسے کر کے میں سمجھتا ہوں شروعات ہو بھی چکی ہوگی. شادیوں میں شروعات کیجیے گا. آج پہلی مرتبہ آپ کریں گے، بعد میں جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے اللہ سب کے برابر آپ کو ثواب عطا فرماتا جائے گا. یعنی نیکیوں کی توفیق ڈالیے گا. وہ پھر وہ غوث اعظم کا بھی واقعہ صاحب بھول تاشے کا زمانے کا وہ پھر بات لمبی پڑ جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. ایک آخری جملہ، اگر آپ چندوسی پہنچ جائیں، چندوسی سے مراد آباد جا رہے ہوں، آپ کو جگہ مل جائے بیٹھنے کی، آخری بات کر رہا ہوں، جگہ مل جائے اور پھر آگے چل کر کے ایک بزرگ ایسے پہنچ جائیں جن کے ساتھ چہرہ پچکا ہوا آ کے گڈھے میں ہے، جھکی ہوئی کمر ہے اور وہ بس میں چڑھے اور جب بس میں چڑھ جائیں اگر صاحب کوئی سیٹ خالی نہیں ہے تو آپ اپنی جگہ خالی کر دیجیے گا، انہیں بٹھا لیجیے گا. اس لیے کہ اگر ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اگر انہیں سیٹ نہیں ملتی ہے تو صاحب وہ وہیں پر لوگوں کے آنے جانے کی جگہ میں بیٹھ جاتے ہیں. صرف وہ 10 منٹ 15 منٹ مشکل سے کھڑے ہو پاتے ہیں اور پھر بیٹھنے کی مجبوری ہے. ان کے جو یہ صاحب ٹانگیں ہیں، ان کا جو یہ صاحب یہ ٹانگیں ہیں، ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ گھنٹوں کا سفر کھڑے ہو کر کے چل لیں، اس لیے مجبوری میں بیٹھ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ نے ہمارے آپ کے ٹانگوں میں بتیری طاقت عطا فرمائی ہے. ان کے صاحب اپنی جگہ خالی کر دیجیے گا، انہیں اپنی جگہ پر بٹھائیے گا. اور یہ مت سوچیے گا کہ ان کا کرتا پاجامہ ہے کہ نہیں ہے، داڑھی ہے کہ نہیں ہے، انہوں نے سرما لگایا ہے کہ نہیں، ٹوپی اوڑھی ہے کہ نہیں، امامہ باندھا ہے کہ نہیں، یہ مت سوچیے گا. ہو سکتا ہے آپ پہچانتے ہو یہ چھدا ہے صاحب، پہچانتے ہو یہ کشن لال ہے، یہ رام پال ہے، یہ صاحب پہچانتے ہو آپ یہ ہے فلاق ہے. ایک خیر مسلم کو بھی جگہ دیجیے گا. سوال جب وہ بیٹھ جائے گا آپ اپنی جگہ سے اٹھ جائیں گے اور کھڑے ہو کر کے سفر کریں گے اور مراد آباد کے اڈے پر جب وہ اترے گا تو یقیناً اس کا دل یہ ضرور کہے گا کہ جب نگلا کا مسلمان ایسا ہے تو مدینے کا امام کیسا ہوگا. یعنی یہ کہنے پر ضرور مجبور ہوگا. باتیں ہوتی تو میں انشاءاللہ حضور کے اخلاق کی کرنیں آپ کے سامنے رکھا. اسلام تلوار کے زور سے نہیں، اسلام تو محبت اور اخلاق کے زور سے پھیلا ہے. محبت پیدا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں لطف و سرور عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اچھی اور بہتر زندگی عطا فرمائے. میری کم علمی کی بنیاد پر کوئی بات غلط نکل گئی ہو آپ تمام حضرات کے سامنے